اور اس میں مولا جٹ میں تو آپ نے بالکل ہی میک شور کر لیا کہ کوئی عورت پاس بھی نہ آ پائے میرے ایک قرآن کے اندر آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے کہ عورت کو مارنے والی جو آیت ہے، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر کہ اس کی ایکسپلینیشن مطلب ظاہر قرآن میں ہے، اس میں کوئی کویشچن نہیں ہے، صحیح غلط کی بات نہیں ہو رہی، یہ کہ اس کا کانٹیکسٹ، اس کا بیک گراؤنڈ، کیونکہ آپ بڑی زبردست طریقے سے آپ لوگ غامدی صاحب بھی اسٹڈی کرتے ہیں چیزوں، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر کہ یار وہ میں کس نے بک میں بھی کانٹیکسٹ؟ کوشچن لکھا ہے. اچھا انالوجی میں یہ کریٹ کر رہا ہوں کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے سور جو کہ اسٹریٹ حرام ہے اس جان کو بچانے کے لیے الاؤ کر دیا. ایگزیکٹلی. یہ وہی امیزنگ انالوجی انالوجی. ویری امیزنگ انالوجی. پہ جین زیز ہیں اور اب تو جین الفا تو اور آگے کے آگے ایون ملینیلز کو بھی میں یہ بولوں گا کہ خدا کا ہونا نہ ہونا کویشچن کیا جاتا ہے، یار یہ خدا ہے بھی کہ نہیں. کی جو پرسنل جرنی تھی وہ اس سے میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا لوگوں کو اگر اس سے کچھ ڈائریکشن مل سکے. بالکل میں نے اسی جرنی کو بیان کرنے کے لیے جو ہے پوری بک لکھ دی ہے، تو میں سمرائز طریقے سے جو ہے آپ کو کیسے تو خلیفۃ الارض کو کیسے ہم جسٹ وہ ہٹا سکتے ہیں کہ یار نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض نہیں کیا. کوئک میسج بفور دا ویڈیو. سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ جس نے بھی اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے سپورٹ کرنے کے لیے. جس نے نہیں کیا ان کا بھی بہت شکریہ. سبسکرائب کر لیں تو اچھی بات ہے. بٹ اگر آپ جینوئنلی اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایسے ہی انٹرسٹنگ بلاگز، کانورزیشنز اور پوڈ کاسٹ سنتے رہنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر ٹاپ پہ ایک لنک ہے، اس کو پلیز چیک آؤٹ کریں اور کھل کے سپورٹ کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم اس چینل کے لیے ڈیڈیکیٹ کروں اور اسی طرح کی کانورزیشنز اور ڈسکورس کو ہم اور مزید آگے بڑھائیں. تھینک یو سو مچ ان ایڈوانس. اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. جی السلام علیکم ایوری ون. آج میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں ان کا بڑا ہی انٹرسٹنگ جرنی ہے جس نے مجھے ایکچولی مجھے انسٹیگیٹ کیا کہ میں جو ہے ان کو انوائٹ کروں اپنے ساتھ پوڈ کاسٹ پہ. ہی از اے سپر اسٹار ایٹ دا سیم ٹائم بڑا زبردست ڈسکورس ٹیک اپ کیا ہے انہوں نے. میرے ساتھ موجود ہیں حمزہ علی عباسی صاحب. السلام علیکم حمزہ بھائی، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام باسط بھائی، بہت شکریہ فار ہیونگ می آن بورڈ یار. پلیزر بینگ ہیئر. تھینک یو سو مچ سر. آپ نے بڑا تھکایا مجھے، لیکن نہیں میں مذاق کر رہا ہوں. اٹس اے پلیجر، اٹس این آنر ہیونگ یو ایکچولی. آئی کین کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ یو آر سلامڈ ود ورک، تو اس میں بھی آپ نے ٹائم نکالا. اٹس این آنر. نہیں یار مائی اپالوجیز بیکاز آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں ٹریول اصل میں کافی کر رہا تھا. کراچی، لاہور، اسلام آباد. ہمارا کام جو ہے وہ اس کے اندر یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ ڈفرینٹ شہروں میں ٹریول کرنا پڑتا ہے. بٹ وی ہیو بین پلاننگ دس فار اے وائل اینڈ hats off to your persistence. And I'm very happy to be here. And you're a very good, sane voice. میں نے آپ کی دیکھی ہیں پوڈ کاسٹ اور اس کے اندر آپ جیسے لوگ جو ایک بڑے پرسکون اور ایک اچھے کنسٹرکٹیو انوائرمنٹ پہ بیٹھ کے مذہب جیسے بڑے فلیمیبل سبجیکٹ کے بارے میں بات کر سکیں. فلیمیبل اس لیے بیکاز مذہب کے بارے میں جب لوگ بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ ایموشنز انوالو ہو جاتے ہیں، بڑی ججمنٹ اور لان تان انوالو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اینڈ ایون ود دا بیسٹ آف پیپل آئی ہیو سین دیٹ. سو پیپل لائک یو جو بیٹھ کے ان ٹاپکس کے بارے میں آرام سے بات کر سکتے ہیں، وہ بہت بڑی اس وقت کی جو ہے وہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ریئلی اپریشیٹ اٹ، مینز اے لاٹ حمزہ بھائی. سب سے پہلے حمزہ علی عباسی صاحب میں ایلیفنٹ ان دا روم کو کرنا چاہوں گا کہ آپ پروفیشنلی ظاہر ہے کہ جو کام کرتے ہیں، موویز ہیں، ڈراماز ہیں، دوسری چیزیں ہیں جس کے اندر ظاہر ہے کہ آپ نامحرم لوگوں کے ساتھ آپ کا مطلب کبھی کچھ رومانس سینز بھی ہو جاتے ہیں، گانے ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں. آن دا فلپ سائڈ آپ نے کتاب لکھی اور آپ بڑا آپ یہ پورا ایک جو پریچ کر رہے ہیں، اگر دو الفاظ میں بات کروں تو اٹ ڈزنٹ لک لائک کہ یو آر ڈوئنگ واٹ یو پریچنگ. تو اس کو آپ کس طریقے سے ایڈریس کریں گے اس چیز کو؟ Well, I don't blame you for having this question because ہمارے معاشرے میں یہ تاثر بہت زیادہ عام ہے اور پاپولر ہے کہ اسلام کے اندر کسی بھی قسم کے فنون لطیفہ کی گنجائش نہیں ہے، کسی بھی قسم کی ایسی اپرچونٹی کی گنجائش نہیں ہے کہ مرد اور خواتین کسی ایکٹنگ کے پروجیکٹ میں اکٹھے ہوں. اور یہ اتنا زیادہ ایک پریولنٹ نقطۂ نظر ہے کہ مجھے یاد ہے 2019 کے آخر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ میں ایکٹنگ سے ایک بریک لے رہا ہوں کیونکہ میں ذرا مذہب پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں، اس کی تعلیمات پہ مزید سیکھنا چاہتا ہوں، اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو میں شوبز سے تھوڑے عرصے کے لیے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں.
اور باسط آپ یقین نہیں کریں گے کہ اسی ویڈیو کے اندر جو 18 منٹ کی ویڈیو ہے جو ابھی بھی میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، اسی ویڈیو میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ میری اس کنارہ کشی کو یا اس بریک کو یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ میں اسلام کے لیے شوبز کو چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ جس اسلام کی تشریح سے میں متفق ہوں کہ یہ ٹھیک تشریح ہے اسلام کی، جس کے اس دور کے اندر جو روح رواں ہیں، فلیگ بیرر ہیں، وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، اس اسلام کی تشریح کے مطابق فنون لطیفہ اصلاً حرام نہیں ہے اگر وہ ایک سرٹن مورل باؤنڈری، اخلاقی باؤنڈری کے اندر کیے جائے تو مردوں اور عورتوں کا اکٹھے کام کرنا کسی بھی سچویشن میں ایک سرٹن مورل باؤنڈری میں الاؤڈ ہے۔ تو اس لیے پلیز اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ میں اسلام کے لیے چھوڑ رہا ہوں، میں اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں اس میں جائزہ، لیکن آپ یقین کریں اگلے دن سارے نیوز پیپرز اور یوٹیوب اور ہیڈ لائن مبارک ہو حمزہ علی عباسی نے اسلام کے لیے شوبز چھوڑ دیا، اور میں سر پکڑے بیٹھا ہوتا ہے کہ یار کسی نے میرے خیال پوری ویڈیو دیکھی نہیں 18 منٹ کی، اور یا پھر یہ تاثر اتنا عام ہے۔ سو آئی ڈونٹ بلیم یو فار آسکنگ دس کوشچن۔ دیکھیں ایز اے سیڈ کہ جو غامدی صاحب جس اسلام کی تشریح کے فلیگ بیرر ہیں اس کے اندر یہ سب کچھ ایک سرٹن اخلاقی باؤنڈری میں الاؤڈ ہے۔ جو لوگ پاپولر نقطہ نظر کو فالو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہر قسم کا شوبز حرام ہے، خاص طور پہ خواتین کا جو ہے وہ بن ٹھن کے اسکرین پہ آنا جو ہے وہ حرام ہے، وہ اپنی اس انٹرپریٹیشن کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ قرآن کی کچھ آیات اور حدیث سے لیتے ہیں، مثلا فار ایگزامپل، اور ان قرآن کی ورسز کی اور احادیث کی غامدی صاحب بھی ایک انٹرپریٹیشن کرتے ہیں جس سے میں اگری کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل سورہ احزاب، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہ وہ گھروں کے اندر قید ہو کر رہیں، باہر نہ نکلیں وہ، اور بالکل بھی غیر محرم کے سامنے وہ نہیں آ سکتی۔ اب پاپولر جو نیریٹو ہے ریلیجن کا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آئیڈیل مورل ویلیوز ہیں فار آل دا مسلم ویمن جن کو فالو کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہری بات وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کوئی احکامات دیے جا رہے ہیں تو باقی مسلمان عورتوں کو آئیڈیلی اس کو فالو کرنا چاہیے ایز دا پینیکل آف اسلامک پرفیکٹ ویلیوز۔ غامدی صاحب آن دی ادر ہینڈ، یا غامدی صاحب جیسے اور بھی بہت سارے علماء جو ماضی میں بھی رہ چکے ہیں، جو آج بھی ہیں، جن کو میں نے بک میں پوری لسٹ بیان کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس طرح کے احکامات کے گھروں میں قید ہو کر رہو، نامحرم کے سامنے بالکل بھی نہیں آ سکتے، آپ کی آواز تک جو ہے وہ نامحرم تک نہیں جانی چاہیے، اس طرح کے احکامات سورہ احزاب میں کہ آپ اگر نامحرم سے بات بھی کریں تو آواز میں ایک سرٹن غصہ اور سٹرننس ہونی چاہیے تاکہ دوسرے کے دل میں کچھ نہ، یہ صرف اور صرف جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے خاص احکامات تھے اور ان کا باقی مسلمان عورتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ باقی مسلمان عورتوں کے لیے آئیڈیل رول ماڈل ویلیوز نہیں تھی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے تھی، وہ بھی ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ کے اندر، جس کے اندر اس طرح کے بھی احکامات شامل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی اور سے شادی بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی اسی سورہ احزاب کے اندر ہے۔ صحابہ کی پریکٹس سے بھی یہی پتہ لگتا ہے کہ ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے خاص احکامات ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ان ورسز کے اندر خود بھی یہ بات موجود ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے رسول کی بیوی تم دوسری خواتین کی طرح نہیں ہو۔ صحابہ کی جب میں بات کروں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، جو مدینہ کی پہلی مارکیٹ پرائس کنٹرولر تھی، میجسٹریٹ، آپ سوچیں وہ خاتون کو بنا رہا، تو اگر صحابہ ان کو رول ماڈل ویلیوز لے رہے ہوتے ہیں کہ عورتوں کو تو گھروں میں رہنا چاہیے، باہر جانے نہیں چاہیے، تو یہ کیوں کرتے ہو؟ اس طرح جو ہے ایک اور کتاب ہے جو عامر گزر صاحب نے لکھی ہے، جس کا حوالہ میں نے اپنی چھوٹی سی بک میں دیا ہے، اس کے اندر انہوں نے پوری تاریخ بیان کر دی ہے کہ کیسے صحابہ انڈرسٹوڈ دیز تھنگس کہ یہ عام عورتوں کے لیے احکامات نہیں ہیں۔ تو I just gave you an example کہ how غامدی صاحب is interpreting something جو کہ different ہے from the popular interpretation۔ اس لیے خواتین کا جو ہے وہ شوبز میں آنا، بناؤ سنگھار کر کے آ جائیں تو کوئی حرج نہیں، البتہ ان کی ڈریسنگ ایسی ہونی چاہیے جس میں کوئی بدکاری کا ایلیمنٹ نہ ہو، جس کے اندر کوئی فحاشی اور ریانی کا ایلیمنٹ نہ ہو، آپس میں ایکٹنگ کرنا، ہاں اگر رومانس بھی دکھانا ہے تو کیونکہ رومانس دیکھیں زندگی کا حصہ ہے، جیسے دشمنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے، رومانس بھی روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ عام زندگی میں شادی ہوتی، ڈرامے میں بھی اب شادی کسی نہ کسی طریقے سے تو آپ دکھائیں گے، تو اس کے اندر بھی تمام اخلاقی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں پی ٹی وی کے، مجھے یاد ہے جو 90s کے ڈرامے ہوتے تھے یا 80s کے ڈرامے ہوتے تھے،
ان میں اگر رومانس بھی دکھایا جاتا تھا تو وہ اتنا با اخلاق رومانس ہوتا تھا، ڈائلاگز بھی اور ہر طرح سے وہ اتنا با اخلاق رومانس ہوتا تھا کہ دیکھیں کسی کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں پڑتی تھی. تو اس لیے جس اسلام کی انٹرپریٹیشن سے میں ایگری کرتا ہوں اس کے اندر فنون لطیفہ ہر طرح کا ایک سرٹن مورل باؤنڈری کے اندر جائز ہے. وہ مورل باؤنڈری قرآن کے ہر دوسرے صفحے پہ تیسرے صفحے پہ بیان کی ہوئی ہے، اور سورہ آراف کی تو آیت 33-34 میں وہ مورل باؤنڈری پوائنٹرز کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. تو اس مورل باؤنڈری میں رہ کے ہر طرح کا فنون لطیفہ جائز ہے، ایکٹنگ بھی جائز ہے، باقی بھی زندگی کے جو چیزیں، فار ایگزامپل کو ایجوکیشن بھی اس اخلاقی دائرے کے اندر جائز ہے. مرد اور عورت کٹھے پڑھیں، کارپوریٹ کے اندر کٹھے جاب کریں. تو ساری چیزیں میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو گاندھی صاحب کے انڈرسٹینڈنگ پہ بیسڈ ہے، اس کے تحت جائز ہے. البتہ وہ لوگ بھی اپنے سیٹ آف آرگیومنٹس رکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل بھی جائز نہیں ہے، کو ایجوکیشن بھی جائز نہیں ہے، مردوں اور عورتوں کا کسی قسم کا بھی اختلاط جو ہے انلیس کوئی ایمرجنسی صورتحال ہے وہ جائز نہیں. تو ان کے بھی اپنے جو ہے وہ پوائنٹس ہیں، اور اس کے اندر آئی تھنک کہ جو بھی سنسیریٹی سے جو مانتا ہے اس کو اس پہ بلیو کرنا چاہیے. زبردست. اور میرا یہ سوال کرنے کا، اب آپ نے ظاہر ہے کہ پورا ایک پوائنٹ آف ویو رکھ دیا، لوگ سن لیں گے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں کافی میں نے یہ ظاہر پہلے بھی سنا ہے آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو. اور یہ میں سوری ایک قطع کلامی کر دوں کہ یہ میں نے بہت ہی بریف کر کے بتایا ہے. فار ایگزامپل اس میں نے سورہ ذات کی ان آیتوں کا ذکر نہیں کیا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے کہو جب باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادر اوڑھ لیں تاکہ ان کو ستایا نہ جائے. اس کی بھی جو ہے گاندھی صاحب کی طرف انٹرپریٹیشن جو ملتی ہے، وہ اس معاملے کو ایڈریس کرتے ہیں کہ وہ چیز ایک بہت ایمرجنسی صورتحال میں، ایمرجنسی میجر کے طور پہ مسلمان عورتوں کو ایک خاص سچویشن میں ہدایات دی گئی تھی، اس کا عام زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس طرح کی جتنی اور احادیث ہیں یا قرآنک ورسز ہیں، ان چیزوں کی گاندھی صاحب کے ہاں ایک ایکسپلینیشن ملتی ہے. تو جو لوگ بھی اس پہ کرٹیک کرنا چاہتے ہیں یا اپنا ذہن بنانا چاہتے ہیں اختلاف کرنے کے لیے، میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ ان معاملوں کے بارے میں کہ اسلام میں ایکٹنگ یا فنون لطیفہ الاؤڈ ہے یا نہیں ہے، یا پردے کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، مرد و زن کے اختلاط کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، اس پہ وہ کرٹیک کرنے سے پہلے یا اختلاف کرنے سے پہلے کم از کم گاندھی صاحب کی رائے کو اچھی طرح جان لیں کہ وہ ان آیات کے بارے میں، ان حدیث کے بارے میں کہتے کیا ہیں جو اس حوالے سے پریزنٹ کی جاتی ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو کہتے ہیں کہ جینڈر سیگریگیشن ہونی چاہیے یا کوئی گنجائش نہیں فنون لطیفہ کی. اور یہ چیزیں آپ کو گاندھی صاحب کی کتاب میں مل جائیں گی، جیسے مقامات ہے، اس میں بہت شارٹ ایسیز کی صورت میں انہوں نے جو ہے بیان کیا اپنا نقطہ نظر. یوٹیوب پہ گاندھی سینٹر آف اسلامک لرننگ کے پلیٹ فارم سے 23 اعتراضات کی سیریز ہے، اس میں پردے کے حوالے سے بہت اچھی کانورسیشن ہے، بالکل سمرائز طریقے سے بتایا ہے. پھر ریسنٹلی گاندھی سینٹر آف اسلامک لرننگ کے پیج سے اپلوڈ ہوئی ہے ویڈیو کہ اسلام کے اندر ایکٹنگ جو ہے وہ الاؤڈ ہے یا نہیں. اس حوالے سے 2 یا 3 پروگرامز ہیں ٹوٹل ان کے، اور حسن الیاس بھائی کا جو ہے وہ دیکھ لیں لوگ، تو پھر اس کے اوپر کوئی رائے بنائیں. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب میں کوئی بات کرتا ہوں یا گاندھی صاحب کے نقطہ نظر کو کوئی بیان کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو وہ آیت فلانی جگہ موجود ہے، تو گاندھی صاحب ایسے کیسے کہہ چکے ہیں. بھائی اس آیت کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر جان کے پھر اس پہ آپ بے شک کرٹیک کریں یا اختلاف کریں. یہ نہ کریں کہ سنے بغیر آپ جو ہے وہ اس سے اختلاف کر لیں. انفارمڈ اختلاف کریں بیسکلی پہلے. ہاں تو اچھا، اس کے اندر خالی ایک میرا سوال تھا، جس طرح میں نے کہا میں نے آپ کا پورا مقدمہ پہلے بھی سنا تھا. اب میرا بس ایک یہ سوال تھا کہ اب جس طرح آپ نے یہ بولا کہ یہ جو آیات تھیں یہ اسپیسیفکلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج کے لیے تھیں، ٹھیک ہے، ہو گیا. سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو، اور ایسی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جی یہ ایک سرٹن، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی کافروں کو قتل کر دو، تو وہ آیات جو ہے اسپیسیفکلی ان کے لیے آئی تھی، یہ نہیں کہ آج بھی اب کسی بھی کافر کو دیکھو اس کو قتل کر. تو اس طرح کی بہت ساری اگزامپلز ہیں. تو کیا ایسا، مطلب جس طرح احادیث ہم نے کریٹ کی ہیں، کیا یہ اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ قرآن کے اندر جو آیات کوئی اسپیسیفک کانٹیکسٹ والی ہیں ان کو مطلب کسی ایک اور کتاب کریٹ کیے جائے، یعنی کہ قرآن کی نہیں، قرآن کی ریپلیسمنٹ کی بات نہیں کر رہا، ویسی جیسے احادیث کی کتاب ہے اس طرح کی کوئی کتاب کریٹ کی جائے اور اس کے اندر یہ بتایا جائے کہ بھائی یہ آیات جو ہیں ان کا پس منظر کانٹیکسٹ یہ ہے اور ان کو آپ اس طریقے سے اپلائی نہیں کر سکتے، بیکاز کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. ایک عام مسلمان ہی کہتے ہیں قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے، تو چاہے وہ یہ بات ہو چاہے کوئی اور بات ہو. نہیں دیکھیں، اس کے اندر قرآن خود کافی ہے یہ بتانے کے لیے
Okay. کہ وہ کس احکام کو کس کانٹیکسٹ میں دے رہا ہے. کیا وہ کوئی سچویشنل حکم ہے, کیا وہ کسی اسپیسیفک انسٹنس کے لیے حکم ہے, یا کیا وہ ایک ابدی حکم ہے. قرآن خود یہ چیز بتاتا ہے. فار ایگزامپل جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے خاص حکم تھا, وہ آپ دیکھیں سورہ احزاب میں صرف 10 آیتیں پہلے پڑھ لیں اور 10 آیتیں اگر بعد میں پڑھ لیں اس مقام کی جائیں یا احکامات دیے گئے, تو ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں. قرآن کے ساتھ اصل میں ٹریجڈی یہ ہوتی ہے جو میرے ساتھ بھی تھی. میں ایک عام مسلمان ہوں, میں اسکالر نہیں ہوں, میں ایک عام مسلمان ہوں جو اس لیول پہ صرف اپنے دین کو سمجھنا چاہتا ہے جس پہ مجھے لگتا ہے کہ ہر عام مسلمان کو سمجھنا چاہیے. اور میرے سامنے ایک عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے پرابلمٹک ایریا یہ آیا کہ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں ایز اے ویری ڈسجوائنٹڈ کلیکشن آف ورسز, بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہم چیز کو پریزنٹ کر دیتے ہیں. اور یہ حرکت دیکھیں داعش نے بھی کی. داعش نے کیا کیا, کل دی ان بلیورز ویئر ایور یو فائنڈ دیم والی آیت لے کے سامنے رکھ دی, اور اس کو وہاں کہ ایسی کی تیسی سارے ان بلیورز کو مار دو. تو قرآن کی آیات جو ہیں یہ ایک پورے کانٹیکسٹ میں ہیں, یہ ایک پورے ایسے نہیں ہے کہ ڈس جوائنٹڈ طریقے سے آپ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ قرآن کے ساتھ وہی رویہ اختیار کریں جو باقی کتابوں کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. فار ایگزامپل میں سورہ احزاب کی آپ کو مثال دیتا ہوں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ پورا پہلے کانٹیکسٹ بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے اوپر الزامات اور بہتان لگانے کی پلاننگ ہپوکریٹس نے اور ان بلیورز نے کر لی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو نشانہ بنایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین کو نشانہ بنایا جائے گا, اس مقصد سے اب وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ڈیزیز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ رہے ہیں, بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ازواج سے تاکہ کوئی سکینڈل نکلے, کوئی الزام نکلے, کوئی بہتان لگے. اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ پہلے ان آیات میں پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اب آپ کے اوپر کچھ ایکسٹرا ریسٹرکشنز ڈالنے لگا ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو وہ قابل قبول نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق لے کے, اور بڑے اچھے اسلوب میں طلاق لے کے آپ جا کے عام مسلمان عورتوں کی طرح رہیں. دیر از ایبسولوٹلی نو بیڈ ٹیسٹ, نو پرابلم. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ انہی ورسز میں کہتے ہیں لیکن اگر آپ یہ ایکسٹرا ریسٹرکشنز قبول کریں گی تو پھر آپ کو ڈبل ریوارڈ دیا جائے گا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج والنٹیرلی اگری کرتی ہیں کہ ہم یہ ایکسٹرا ریسٹرکشنز قبول کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لیں جی یہ اب ایکسٹرا ریسٹرکشنز ہیں, اور یہ کہہ کے ایکسٹرا ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں کہ اے رسول کی بیویوں, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں, تم عام مسلمان خواتین کی طرح نہیں ہو. تو یہ پورا کانٹیکسٹ وہ خود صورت خود بتا رہی ہے کہ کیا کانٹیکسٹ ہے. اس کے اندر پھر احکامات کی نوعیت بھی آپ کو بتا رہی ہے کہ وہ عام مسلمان عورتوں کے لیے رول ماڈل ہیں ہی نہیں. فار ایگزامپل یہ حکم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب ازواج مطہرات جو ہیں یہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی, یہ مسلمانوں کی ماؤں کی طرح. اب یہ عام مسلمان عورتیں اس کو کیا آئیڈیل اپنے رول ماڈل حکم کے طور پہ لے سکتی ہیں کہ ہمارے بھی اب خاوند جب فوت ہو جائیں گے ہم دوسری شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں لے سکتی, ظاہری بات ہے. اس کے علاوہ پھر جو صحابہ کا طریقہ رہا ہے, جب آپ ان آثار کی طرف دیکھتے ہیں, اور اس کے اندر عامر گزدر صاحب کی جو کتاب ہے وہ بہترین کتاب ہے جس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کو بھی ایگزیکٹلی پتا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے خاص احکامات ہے کہ باہر نہیں نکلنا بلا ضرورت, آواز نہیں پہنچنی چاہیے نامحرموں کو. میں نے آپ کو حضرت عمر کی مثال دی. اس طرح کی بہت مثالیں ہیں جہاں پہ کعبہ کے اندر حتیم کے اندر بیٹھ کے خواتین مردوں کو بھی عورتوں کو بھی احادیث کے درس دے رہی ہیں. یہ صحابہ کے دور کے اندر سب کچھ ہوا ہے, عام حالات میں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پہ. تو اس لیے صرف قرآن کو اگر کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کے لیے کہ کون سا حکم کس کے لیے ہے, سچویشنل ہے یا ابدی ہے یا کسی خاص کانٹیکسٹ میں. قرآن آپ کو خود کلیئرلی جو ہے بتا دیتا ہے. فار ایگزامپل یہ دوسری جگہ جو سورہ احزاب کے اندر ہے کہ چادروں سے لپیٹ لیں اپنے آپ کو, وہ بھی آپ 5-10 آیات پہلے پڑھ لیں, 5-10 آیات بعد میں پڑھ لیں, ایگزیکٹلی پتہ لگ جاتا ہے. وہ کیا ہیں 5-10 آیات کہ جو ہپوکریٹس ہیں مدینہ کے, وہ راتوں کو جب مسلمان خواتین رفع حاجت کے لیے جاتی تھیں, یہ تفسیر مودودی صاحب کی بھی ہے, یہ مولانا اسلائی صاحب کی تفسیر اگر آپ پڑھیں, وہ رفع حاجت کے لیے مسلمان خواتین جب جاتی تھی تو کفار اور ہپوکریٹس ان کو رات کو چھیڑتے تھے تنگ کرنے کی نیت سے. اس سچویشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم باہر نکلو, اور اچھا اور پھر وہ جو صبح ان کو پوچھتے تھے مسلمان کہ تم لوگوں نے ہماری خواتین کو جو ہے چھیڑا, تو کہتے تو اوہ ہمیں لگا کہ یہ ہماری خواتین ہیں یا یہ غلام خواتین ہیں. اس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے مسلمان عورتوں, اب جب تم باہر جاؤ تو اپنے آپ کو چادروں سے لپیٹ کر جاؤ تاکہ تمہیں اذیت نہ دی جائے. اس دیکھا کانٹیکسٹ کے اندر. پھر آگے انہی آیات میں فرمایا کہ اب تاکہ تمہاری پہچان قائم ہو.
اب اگر ان ہپوکریٹس اور ان بلیورز میں سے تمہیں کوئی چھیڑے، اتنا بڑا ہے کام، یعنی کہ آپ اتنی بڑی چادر اپنے اوپر اوڑھ کے جا رہے ہیں، اگر اب بھی وہ تمہیں چھیڑیں تو ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں بچے گا کہ ہمیں تو لگا یہ ہماری لانڈی ہے، یا ہمیں تو لگا یہ کوئی دوسری عورت ہے. تو پھر ان کو پکڑ کے چن چن کر عبرت ناک طریقے سے قتل کرو. تو ڈو یو سی اٹ واز این ایکسٹراڈنری سچویشن میں ایک ایکسٹراڈنری میجر، جو آج بھی اگر کہیں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ خواتین باہر نکلیں، لوگ ان کو چھیڑ رہے ہیں، لوگ ان کو پکڑ رہے ہیں، گروپ کر رہے ہیں، تو آج بھی ہم یہ کہیں گے کہ یار اچھا اس طرح کے ایمرجنسی میجرز لینے چاہیے. یا کووڈ فار ایگزامپل، کرونا جب آیا تو ایمرجنسی میجرز لیے ہم نے، لیکن ان ایمرجنسی میجرز کو عام حالات میں آئیڈیل میجرز نہیں قرار دیا جا سکتا. جی اب قرآن خود بتاتا ہے، یہ لاسٹ بات میں پھر آپ یو کین ٹیک اٹ آن فرام ہیئر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو جب انٹریکشن ہو تو پھر قرآن کہاں بتاتا ہے کہ کوئی آداب ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ تو وہ سورہ نور کے اندر جو ہے قرآن بتا رہا ہے، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ مرد و زن کے اختلاط کے کیا قوانین ہونے چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب کہیں آپس میں ملنے کا موقع پیدا ہو تو پھر مردوں اور عورتوں کو جو محرم نہیں ہیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. اور وہ بڑی کلیئر کٹ انسٹرکشن سورہ نور کے اندر دی ہوئی ہیں کہ نظروں کے اندر حیا پیدا کرو، شرم گاہوں کی حفاظت کرو. بڑی زبردست ٹرم ہے، دیکھیں کہ آپ کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے کہ شرم گاہیں ڈھکی ہونی چاہیے، ان سے آپ کی نظروں میں حیا ہونی چاہیے، آپ کے رویوں میں حیا ہونی چاہیے. اور وہاں پہ خواتین کو صرف ایک ایکسٹرا جو ہے، یہ دونوں مردوں اور عورتوں کو یہ والے احکامات دیے گئے، اور خواتین کو صرف ایک ایکسٹرا حکم دیا گیا کہ اگر دیکھو بناؤ سنگھار کرو تو پھر جو ہے اپنے جو دوپٹے اور چادریں ہیں وہ اپنے سینوں پہ ڈال لو. یعنی کہ تمہارے بناؤ سنگھار میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے تمہارے سینے کے خد و خال واضح ہوں یا شرم گاہیں واضح ہوں. تو یہ کچھ احکامات دیے اللہ تعالیٰ نے بتا کے کہ یہ وہ احکامات ہیں. ہاں مرد و زن جب کٹھے ہوں کہیں تو یہ تم نے کرنا ہے. تو قرآن خود ایگزیکٹلی بتائے گا آپ کو کہ وہ کیا چاہتا ہے آپ سے. یہ قرآن کی خوبصورتی بھی ہے اور اس کی میریکلس نیچر بھی ہے، اور یہ چیز جاننے کے لیے کوئی اسکالر ہونا بھی ضروری نہیں ہے، صرف قرآن کو ایک ربط کے اندر پڑھنا ضروری ہے، کانٹیکسٹ کے اندر. کانٹیکس کے اندر. اور نہیں، بڑا زبردست آپ نے اس کو ایکسپلین کیا، اور آپ نے وہ جس طرح میں نے کہا ایلیفنٹ ان دا روم ہمیں ایڈریس کرنا تھا، بیکاز آگے ہم نے جو باتیں کرنی ہے آئی ریئلی وانٹ میک شیور کہ وہ باتیں امپیکٹ کریٹ کریں لوگوں سننے والوں کے اوپر. بالکل. باسط ایک اور میں بات ایڈ کر دوں، بیکاز یہ بہت جی جی پروفاؤنڈ چیز کو آپ نے جو ہے ٹچ کیا پہلے سوال کے اندر. اوکے چل اچھا ویسے ہیوی چیز ہم پہلے ہی بات کر لیں. دیکھیں ابھی اس اور کے ہے بھی اندر آگے. ایک مسلمان ایکٹر کے طور پہ جو اب ایک پریکٹسنگ مسلمان ایکٹر ہے، جی ایک مسلمان، یعنی کہ مجھے میری آخرت کی فکر ہے، مجھے فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے کیا چاہتے ہیں. اب میں ذمہ داری کے ساتھ رولز چوز کرتے ہوئے، پروجیکٹس چوز کرتے ہوئے اب میں بہت کیئرفل ہوتا ہوں کہ یار اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی اخلاقی دائرے سے باہر ہو. یعنی کہ اس میں کوئی شرک کا ایلیمنٹ نہ ہو، کوئی گالم گلوچ نہ ہو اسکرپٹ کے اندر، کوئی زو معنی قسم کے جوکس نہ ہوں، جو اپوزٹ میرے کو خاتون ہے اس کے ساتھ کوئی نامناسب رویہ نہ ہو. تو اب آئی ہیو ٹو میک شیور کہ میں ان اخلاقی چیزوں کا بہت خیال کروں جب بھی میں کوئی رول چوز کرتا ہوں، اسکرپٹ چوز کرتا ہوں. یہ میرا خیال ہے کہ مسلمان ایکٹر اور ایکٹریسز کا رویہ ہونا چاہیے، ڈائریکٹرز کا بھی، پروڈیوسرز کا بھی، جو واقعی جینوئنلی اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہے. اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، بیکاز ابھی وہ نا کنفیوژن کا بھی شکار ہیں، کیونکہ ان کو بتایا جاتا ہے اسلام میں تو سب حرام ہے، تو آپ تو ویسے ہی حرام کام کریں. حرام کام کے اندر اخلاقی اور غیر اخلاقی کیا تمیز ہوتی ہے؟ تو میں جہاں پہ میری آواز پہنچتی ہے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں، اسلام کی یہ انٹرپریٹیشن موجود ہے جس سے میں متفق ہوں کہ یہ ٹھیک انٹرپریٹیشن ہے. اس کے روح رواں غامدی صاحب ہیں جس کے اندر تمام فنون لطیفہ اصلاً جائز ہیں لیکن ایک سرٹن اخلاقی باؤنڈری کے اندر. تو اگر آپ بھی مسلمان ہیں، اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں لیکن آپ کسی قسم کے فنون لطیفہ سے اٹیچڈ ہیں، تو آپ کے لیے وی ہیو دس فلسفی فار یو. اس کے اندر بھی کیونکہ وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں باسط وہ اتنی نارملائز ہو گئی ہیں کہ نہ کرتے ہوئے بھی جو ہے انسان کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اور یہ صرف شوبز میں نہیں ہے، یہ باقی کاروباری چیزوں کے اندر بھی ہے. فار ایگزامپل نہ کرتے ہوئے آپ کو کہیں رشوت دینی پڑ جاتی ہے، نہ کرتے ہوئے بھی آپ کو کہیں سود کے ساتھ ڈیل کرنا پڑ جاتا ہے، نہ کرتے ہوئے ہر شعبہ زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کر بیٹھتے ہیں جو اللہ نے منع کیا. اس کے اندر پھر آپ دیکھیں نا، لوگ فرگیونگ نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ کتنے فرگیونگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے میں نے منع کیا، قرآن میں کہتے ہیں ان کی بڑے گناہوں سے دور رہو، چھوٹوں کو میں معاف کر دوں گا. تو جب بھی غلطی
ایون آفٹر ٹرائنگ مائی بیسٹ جب بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں پھر اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اور ہر مسلمان کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ پرفیکشن جو ہے وہ چیز آج کل کے زمانے میں بڑا مشکل ہے, لیکن جب کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی ہو جائے تو پھر میں معافی مانگتا ہوں. اور اس میں مولا جٹ میں تو آپ نے بالکل ہی میک شور کر لیا کہ کوئی عورت پاس بھی نہ آ پائے میرے, جو جس طرح کا رول. ہاں کوئی عورت پاس نہیں, لیکن اس پہ ایک کرٹیک یہ ہوتی تھی کہ یار آپ نے بندے اتنے مار دیے تو وائلنس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. وہ تو تو اس کے اندر میں کلیئر کروں کہ اسلام کو وائلنس سے کوئی ایشو نہیں ہے. مطلب وائلنس جو ہے وہ دیکھیں نا, جنگیں بھی اسلام کا حصہ ہیں. قرآن کے اندر تو جو ہے جنگوں کے بارے میں تبصرے ہیں. تو وائلنس منع ان اٹ سیلف نہیں ہے, البتہ ان لافل وائلنس کو گلوریفائی اور جسٹیفائی کرنا وہ منع ہے. تو اسی لیے جو نوری نتھ نے اتنے انجسٹ قتل کیے تھے, اینڈ میں اس کو انصاف بھی ہوگا اس کے ساتھ, اور وہ خود بھی جو ہے اس کو جسٹس جو ہے بھگتنا پڑا. زبردست ہے حمزہ صاحب. یہ ویسے بڑا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا دے کہ اتنا آپ کو ظاہر ہے کہ اس میں بھی رہتے ہوئے اتنا خیال رکھنا پڑتا ہے ہر چیز کا. اور آپ نے بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. آئی ہوپ کہ آڈینس کو اس بات کا. اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اب میں اصل میں بہت انٹرسٹڈ تھا جب میں نے آپ کی کچھ پوڈ کاسٹ دیکھی جس میں آپ نے بولا کہ 2004 تک آپ نے بولا کہ آپ ایگنوسٹک تھے. ہاں تقریباً 2003-4 تک. 3-4 تک. تو اب سب سے پہلی جو چیز تھی نا, جو آپ نے بولا کہ مجھے تھا کہ پتہ نہیں کیا آخرت ہے کہ نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا سین ہے کہ نہیں, ورنہ میں پارٹی کروں اور یہ ساری چیزیں. ان سب چیزوں سے پہلے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھائی قیامت بھی ہے تو اللہ کی وجہ سے ہے نا, ورنہ کیا قیامت تو نہیں ہے. ثواب گناہ ہے تو اللہ کی. تو کیا آپ کے دماغ میں, پہلے تو میرا سوال یہ, کیا آپ کے دماغ میں سب سے پہلا سوال یہ آیا تھا کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ یہ تھا آپ کے دماغ میں پہلا سوال جب آپ نے یہ اپنی جرنی سٹارٹ کی ہے؟ دیکھیں بالکل ایبسلیوٹلی, یہ سوال تو ساری چیز کی جڑ ہے کہ کیا مطلب اللہ تو چلیں ایک مسلمان اسپیسیفک ایک ٹرم بن چکی ہے. میرا تو شروع سے پرابلم ہی یہ تھا, میرا کوشچن ہی یہ تھا, میرا اضطراب ہی یہ تھا کہ کوئی ایسا خدا یا گاڈ موجود ہے جو پرسنل گاڈ ہو, جو مجھے مرنے کے بعد میری زندگی پہ جج کرے گا, جنت دے گا, دوزخ دے گا. کیونکہ یہ جو پرسنل گاڈ کا کانسیپٹ ہے یہ صرف اسلام میں نہیں ہے, یہ تمام ابراہیمک ریلیجنس کے اندر ہے, بلکہ ہندوازم اور باقی ریلیجنس کے اندر ہی ہے. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ کیا کوئی پرسنل گاڈ ہے یا نہیں, کیونکہ اگر پرسنل گاڈ نہیں ایگزسٹ کرتا, اور لیٹ سپوز اسپرچل فلاسفیز ٹھیک کہتی ہیں جو ایک امپرسنل سے گاڈ پہ بلیو کرتی ہیں, جو بس کریٹ کر جاتا ہے لیکن وہ زندگی میں اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ میری پرسنل زندگی کیا ہے, ججمنٹ بھی نہیں ہوتی. ایسے فار ایگزامپل گاڈ آف اسپینوزا ہے. اسپینوزا ایک یہودی رہبر تھے جنہوں نے ایک ایسے خدا کا تصور پیش کیا تھا کہ جو ایک کریٹنگ فورس ہے, لیکن وہ قیامت نہیں لگائے گی, جزا سزا نہیں کرے گی, وہ بس کریٹ کرتی ہے چلیے. اس پہ آئنسٹائن بلیو کرتے تھے اسپینوزا کے خدا کے اوپر. تو اب اگر تو ایسی کوئی فورس ہے جو پرسنل گاڈ نہیں ہے تو پھر قیامت ایگزسٹ نہیں کرتی, پھر جنت دوزخ کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے جس کا تعارف ابراہیمک ریلیجن کراتے ہیں تو پھر قیامت ایگزسٹ کرتی ہے. تو میرا پرابلم یہ تھا کہ کیا قیامت ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی, یہ میرا ایشو تھا. اس لیے قیامت ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی کے سوال کا جواب دینے کے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ کیا وہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے جو پرسنل گاڈ ہے یا نہیں ایگزسٹ کرتا. اٹس کوسچن نمبر 1 ہی یہ تھا میرا. تو حمزہ صاحب اس میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے, اور میں تھوڑی سی آپ کی جرنی جاننا چاہوں گا لوگوں کے لیے, بیکاز دیکھیں آج جو خاص طور پہ جین زیز ہیں, اور اب تو جین الفا تو اور آگے کے آگے, ایون ملینیلس کو بھی میں یہ بولوں گا کہ خدا کا ہونا نہ ہونا کوشچن کیا جاتا ہے. یار یہ خدا ہے بھی کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں ایک بالکل اس پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں, میں جو جن لوگوں کے دماغوں میں یہ سوالات آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو آپ کی جو پرسنل جرنی تھی وہ اس سے میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا لوگوں کو اگر اس سے کچھ ڈائریکشن مل سکے کہ آپ نے کس آپ کا راؤٹ کیا تھا یا آپ کا پروسیس کیا تھا جس پہ آپ کنونس ہو گئے کہ خدا ہے. پھر ہم اللہ ہے کہ اسلام ہے, ہم اس کے اوپر نیکسٹ اس پہ آئیں گے. پہلے سے بھی کہ خدا ہے, یہ آپ تھوڑا جرنی شیئر کریں تو آئی ایم ریئلی انٹرسٹڈ ان دس. بالکل, میں نے اسی جرنی کو بیان کرنے کے لیے جو ہے پوری بک لکھ دی ہے, تو بھی میں سمرائز طریقے سے جو ہے آپ کو کیسے بتاؤں, لیکن I'll try to make it very کہتے ہیں putting it in a nutshell, very summarize. ایک نقطہ نظر میں دے دیتا ہوں. میرا بیسکلی جو ٹرننگ پوائنٹ تھا
وہ تھا ڈسکوری آف دا کمپلیشن آف ہیومن جینوم پروجیکٹ جو ہیومن ڈی این اے سے ریلیٹڈ ہے. تو انسان کا ڈی این اے ایک ایسا میریکل ہے کہ بہت بڑے بڑے ایتھیسٹ فلاسفرز اور اسکالرز بھی اب ڈی این اے کے بارے میں یہ ماننے کے لیے مجبور ہیں کہ یہ نیچرل اکرنس نہیں ہے. اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنس کار فرما ہے, کوئی مائنڈ کار فرما ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ خدا ہے. جو ایتھیسٹ فلاسفرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ پروبیبلی شاید ایلینز نے کسی اور سویلائزیشن سے کائنات میں, ہو سکتا ہے کوئی اور ایڈوانس سویلائزیشن ہو ہم سے پہلے, اس نے ارتھ کو سیڈ کیا ہو ود ڈی این اے. بٹ آفٹر ڈسکوری آف ڈی این اے یہ ماننا بہت ہی مشکل ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی ذہن کار فرما نہیں ہے. میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ یہ بھی ثابت ہوا تھا کہ میرے ایتھیسٹ اگنوسٹک دنوں میں جو میرے پیر و مرشد کہہ سکتے ہیں آپ ہوتے تھے, اینٹنی فلو صاحب. اینٹنی فلو ایک بہت بڑے ایتھیسٹ فلاسفر رہے ہیں. یہ وہ ایتھیسٹ فلاسفر ہیں کہ جن کی رائٹنگز پہ ان سے انسپائرڈ ہیں بڑے بڑے نام, کرسٹوفر ہچنز, سیم ہیرس, رچرڈ ڈاکنز. نیو ایتھیسٹک موومنٹ کے پائنیئرز میں سے اگر کسی کو قرار دیا جائے تو وہ اینٹنی فلو ہیں. انہوں نے 92 سال کی عمر میں آفٹر سیئنگ دا ہیومن جینوم پروجیکٹ جب کمپلیٹ ہوا, ہمیں پتہ لگا کہ ڈی این اے کیا ہے, کیسے وہ لائف پاسبل کرتا ہے, تو انہوں نے اپنے 45 سال کے کام سے دستبرداری کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی میں یہ اب نہیں مانتا کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی خدا یا ذہن نہیں ہے. کہتے ہیں ڈی این اے دیکھنے کے بعد میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ دیر ہیز ٹو بی این انٹیلیجنس بیہائنڈ ہیومن کریشن, بیہائنڈ ڈی این اے. وہ مذہب کے خدا پہ نہیں بلیو کرتے تھے. وہ کہتے تھے مذہب کا خدا مجھے نہیں پتا کہ اب اسلام کا والا ٹھیک ہے, کرسچینٹی والا ٹھیک ہے, یہودیت والا. وہ اس چکر میں بیچارے 92 سال کے تھے, کیا پڑھتے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی بہرحال ڈی این اے دیکھنے کے بعد we have to conclude کہ there is a mind behind it. تو that was also my turning point. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ڈی این اے کو اور کسی طرح ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. ڈی این اے بل گیٹس نے بڑا مشہور کال ہے ان کا کہ ڈی این اے is like the most advanced is like the computer code that we have created but far more advanced. So DNA is literally written instructions in every cell. It's written with alphabets. ہم دیکھیں نا جو کمپیوٹر ریولوشن آئی ہے دنیا کے اندر وہ بائنری کوڈ سے آئی ہے. ونز اور زیروز کے سیکوینسز سے آپ اور میں فون پہ بات کر رہے ہیں, کمپیوٹر چلتے ہیں, سیٹلائٹس چل رہی ہیں. لیکن جو زندگی کا کوڈ ہے وہ 4 لیٹر بیسڈ کوڈ ہے. وہ 4 لیٹرز جو ہیں وہ نیوکلیوٹائڈ بیسز ہیں جو ہر ڈی این اے کے اسٹرینڈ میں ہوتی ہیں, ایڈنین, گوانین, تھائمین, سائٹوسین. اب دیکھیں ڈبل دا کمپلیکسٹی آف کوڈ دیٹ وی ہیو کریٹڈ. تو چارلز ڈارون کے جو ہے وہ ایک استاد کہہ سکتے ہیں, لائل صاحب ہوتے تھے. ان کا ایک اصول تھا کہ اگر آپ نے ماضی میں دیکھنا ہے کہ کسی ایونٹ کا کاز کیا ہے تو آپ دیکھیں آج مستقبل میں سب سے ریزنیبل کاز کیا ہے اس ایونٹ کا, تو آپ اسے ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ ماضی میں. فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک سرٹن طرح کا سالٹ کسی ماؤنٹین پہ ملا ہے اور آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سالٹ زمین میں پروڈیوس ہوتا ہے جب والکینک کرپشن ہوتا ہے, تو آپ ریزنیبلی یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ پہلے بھی کوئی والکینک کرپشن ہوا ہوگا جس کے نتیجے میں یہ سالٹ اس ماؤنٹین پہ پڑا ہوا ہے. یہی اصول جب ڈی این اے پہ اپلائی کیا جاتا ہے کہ آج کے دور میں واٹ از دا سورس آف کوڈڈ instructions which are the highest form of information that has instructions that need to be fulfilled. آج کے دور میں کون ہے source of instructions like these؟ تو وہ ایک مائنڈ ہے, ایک انٹیلیجنس ہے. تو I think it's the most reasonable conclusion. میں یہ نہیں کہتا کہ حتمی طور پہ ایک conclusion ہے, لیکن the most reasonable conclusion to make about DNA is کہ کسی انٹیلیجنس کا کام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو اگین میں آپ کو کوئکلی ایک بات یہ بتا دوں کہ میں جب تقریباً 30 کا تھا نا, 30 ایئرس کا تھا, تب میں نے بیسکلی ہر چیز ان لرن کی, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جو ورژن آف اسلام چلتا ہے اس کا اصل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ میں نے کنکلوڈ کیا. تو 30 میں سب کچھ ان لرن کیا اور پھر میں ری لرننگ اسٹارٹ کی 30 کے بعد. تو پہلا میرا جو جستجو تھی وہ تھی کہ اللہ ہے کہ مطلب خدا ہے کہ نہیں ہے. اب خدا جس طرح آپ نے اپنی جرنی بتائی, اب جو نیکسٹ اسٹیپ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر
اسلام پہ کیسے پہنچے آپ؟ صرف اس لیے کہ آپ مسلمان ملک میں تھے یا گھر میں تھے، یا اس کے پیچھے آپ کی کیا جرنی تھی کہ چلے آپ نے خدا ہو گیا کہ جی کوئی ہے، انٹیلیجنس ہے، خدا ہے، کچھ ہے، اب اسلام کی کیا جرنی تھی کہ اسلام صحیح دین ہے؟ میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا دیتا ہوں کہ کیا جرنی تھی، اور وہ سٹیپ کوئی بھی اور جو ہے ینگسٹر فالو کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو. دیکھیں، اس کنکلوژن پہ پہنچنے کے بعد کہ کوئی انٹیلیجنس ہے شاید اس کائنات کے پیچھے، ہمارے پیچھے، اس میں ڈی این اے بھی تھا اور بھی چیزیں تھیں جیسے یونیورسل کانسٹنٹس ہیں کہ یہ کائنات بہت ہی پرسائز فورسز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اگر فورسز ذرا سے بھی آگے پیچھے ہوں تو ہر چیز تباہ ہو جائے گی. تو گریویٹیشنل کانسٹنٹس ہیں. پھر میرے لیے بگ بینگ تھا، جو پوری بگ بینگ کی جو بگ کنسیپٹ. بینگ، there you go کہ ایون ٹائم اینڈ اسپیس ہیڈ اے بگننگ. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جس نے مجھے اس بات پہ کنکلوژن پہ پہنچایا کہ اٹ از مور ریزنیبل ٹو بلیو کہ ہمارے اور کائنات کے پیچھے کوئی انٹیلیجنس ہے. یہ سب حادثے کا نتیجہ نہیں ہے آف بلائنڈ فورسز آف نیچر. اور پھر نیچرلی ایز یو سیڈ کہ وہ سفر شروع ہوا کہ اچھا پھر وہ کون ہے انٹیلیجنس. کون سا اور والا میرے خدا؟ سفر کا یاد رکھیے گا جو پیچھے موٹیویشن تھی وہ صرف ایک تھی کہ میری زندگی کا مسئلہ تھا یہ جاننا کہ قیامت یا ججمنٹ ڈے میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں. میری صرف موٹیویشن یہ تھی، میری اور کوئی موٹیویشن نہیں تھی. نہ مجھے شوق ہے، نہ میرا اتنا دماغ بڑا ہے کہ میں ان چیزوں کے بارے میں سوال پوچھوں یا جواب دوں. مجھے صرف ذاتی طور پہ فکر تھی کہ یار اگر قیامت ہے، ججمنٹ ڈے ہے، تو میں چانس نہیں لے سکتا. I have to maximize my success and I can't fail on that day. بڑی بات ہے ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی دوزخ، مطلب قیامت کا لگنا، خدا کا ہونا چھوٹی باتیں نہیں ہے یار. اور اگر نہیں ہے قیامت تو میں یار سوری ٹو کٹ یو آف، یہ ایگزیکٹلی میرا بھی یہی ایشو تھا، کیونکہ میں جب یو ایس آیا تھا تو میں لاس ویگس میں لینڈ ہوا تھا. تو میں نے کہا یار یہ تو بہت زبردست جگہ ہے، تو اب فگر آؤٹ کرنا ہے کہ ادھر کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. Exactly. I'm glad you thought that way because میرا بھی یہ مسئلہ تھا کہ یار اگر تو قیامت اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو پھر دنیا بڑی رنگین ہے، ادھر بڑی عیاشی ہے اور بڑا سین ہے یہاں پہ، تو پھر ادھر جو ہے سین آن کیا جائے. اور لیکن وہاں سے کان میں قیامت، اللہ تعالیٰ، جنت، دوزخ کی باتیں بھی پڑ رہی تھیں، اور دنیا میں سین آن کرنے کے اندر کافی ایسی چیزیں تھیں جو اگر تو خدا اور قیامت ہے تو میرا چانس تو بڑا خراب ہو جائے گا وہاں پہ. تو دین آئی ہیڈ ٹو میک اپ مائی مائنڈ اٹس ٹو بگ آف اے چانس ٹو ٹیک. موت کبھی بھی آ سکتی ہے، سو واٹ اف قیامت ہو اور میں تیار نہ ہوں. اور اگر قیامت نہیں ہے تو میں I don't want to lose out on, I have one life, I don't want to lose out on all the happenings of this world, right? So I had to make up my mind. تو پھر you're right کہ پھر اس جرنی پہ نکلا گیا کہ اچھا اب یہ انٹیلیجنس کون سی والی ہے، کیا یہ پرسنل گاڈ ہے، اگر ہے تو کون سے والا ہے. اس میں نے دو چیزیں کی. ایک میں نے یہ کیا جو بڑی پرسنل ایکسرسائز ہے، اٹس اے ویری سبجیکٹیو تھنگ، یو کین ڈس ایگری ود اٹ، کہ میں نے ریڈیلی اویلیبل نماز ہی تھی ایک فارم آف ورشپ، جو کیونکہ مسلمان گھر پیدا ہوا تھا، تو میں نے نماز پڑھی ہے کہ I threw out this request out in the universe. میں نے کہا یار یہ میں نے ایک ورشپ کا ریچول کیا، مجھے نہیں پتا اگر کوئی انٹیلیجنس ہے، خدا ہے، تو وہ کون سا والا ہے، وہ کیا ہندوازم والا ہے، اسلام والا ہے، یہودیت والا ہے، ہو سکتا ہے وہ ماضی کے کسی مذہب کا تھور ہو سکتا ہے وہ اوڈن ہو، کوئی نارڈک ریلیجنس کا خدا ہو. میں نے کہا یار کوئی بھی اگر ہے اور میری بات سن رہا ہے تو پلیز مجھے بتا دیں آپ کون ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں. میں بڑی سنسیریٹی سے آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، تو مجھے بتا دیں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کون ہیں، اینڈ آئی ول میک شیور آئی لیڈ مائی لائف اکارڈنگلی. میں نے یہ سنسیئرلی ریکویسٹ آؤٹ ان دی اوپن تھرو کر. اینڈ آئی بلیو دیٹ وین یو ڈو دیٹ، تو جس خدا پہ میں بلیو کرتا ہوں، جو قرآن کا خدا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ، موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح، بائبل، تورا، قرآن والا جو ابراہیم خدا ہے، وہ اپنا تعارف یہ کراتا ہے کہ اگر سنسیئرلی ان کی بال کے اندر آپ ان کے کورٹ میں اپنی بال پھینک دیں گے، ان کے حوالے ہدایت کا معاملہ کر دیں گے، وہ آپ کو ہدایت دکھائیں گے ضرور. ماننا یا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، وہ دکھائیں گے ضرور آپ کو. تو ایک میں نے یہ کام کیا کہ میں نے I threw out this request very sincerely. I just made sure کہ میں سنسیئر ہوں، سنسیئرٹی بھی کوئی کمپرومائز. دوسری چیز میں نے یہ کی کہ میں نے ایک بڑا ریشنل ایک انفرنس کی. میں نے ریشنل ایک انفرنس یہ کی کہ اگر تو خدا کی طرف سے کوئی اس کا دین موجود ہے دنیا میں، کوئی میسج موجود ہے، تو وہ بہت ہی ایزیلی ریچبل ہونا چاہیے.
اگر کوئی اللہ کا پیغام ہے، خدا کا پیغام، اللہ تو چلے مسلمان اسپیسیفک ہو جاتا ہے، اگر کسی گاڈ کا پیغام ہے انسانیت کے لیے تو وہ ایزیلی ریچبل ہونا چاہیے، کیونکہ انسانیت زیادہ تر کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ لائبریریوں میں جائے، وہ ماضی کے جو ہزاروں ادیان ہیں ان کا مطالعہ کرے۔ آج کے دور میں بھی 4000 ریلیجنز ہیں دنیا کے اندر، جی تو ان کا مطالعہ کرنے بیٹھ جائے، ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا۔ 98 یا 99% لوگ یہ نہیں کر سکتے۔ عام آدمی زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کہ وہ ایک سطحی طور پہ مطالعہ کر لے چیزوں کا، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے۔ آئی میڈ اے ریشنل کنکلوژن کہ اگر خدا کی طرف سے انسانیت کے لیے کوئی پیغام ہے تو وہ ایزیلی ریچبل ہونا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جو پاپولر 4-5 ریلیجنز ہیں میں انہیں کو دیکھوں گا۔ اس کے علاوہ میں ماضی کے دریچوں میں نہیں جاؤں گا، میں آج کل کے بھی ہر نیٹی گریٹی میں نہیں جاؤں گا۔ میں ایک عام آدمی ہوں، میں نہ اسکالر ہوں نہ میں نے اسکالر بننا ہے، میں ایک عام آدمی ہوں جو جاننا چاہتا ہے خدا ہے یا نہیں، قیامت ہے یا نہیں۔ میں 4-5 مین ریلیجنز کا سطحی طور پہ مطالعہ کروں گا، اس کے علاوہ میں نہیں۔ اگر اس میں سچ نہیں ہے اور خدا ہے قیامت کے دن لگے تو میں کہوں گا اللہ میں تو ٹرائی کی تھی، اب آپ کا ریلیجن ہی اگر کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ کسی لائبریری کی کسی ایک کتاب میں کہیں پڑھا ہوا تھا امریکہ میں، تو میرا قصور تو نہیں، مجھے لے جاتے وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک کانشیس زندہ ہستی سمجھ کے ذرا معاملہ کر کے دیکھیں ان کے ساتھ۔ صحیح تو خیر، جب یہ 4-5 ادیان کا سطحی طور پہ مطالعہ کیا اپنا ذہن خالی کر کے، کیونکہ ملحد تو میں ویسے ٹین ایج میں ہو چکا تھا، ذہن خالی تھا، تو اس وقت ابراہیمک مذاہب کا بیسک مقدمہ میڈ سینس۔ ابراہیمک مذاہب جو ٹریڈیشن ہے اس کا بیسک مقدمہ بہت ہی سمپل ہے کہ ایک خدا ہے، وہ آپ کو قیامت کے دن آپ کی اس دن زندگی پہ جج کرے گا۔ اگر اخلاقی طور پہ اچھی زندگی گزاری ہوگی جنت ہے، اور اخلاقی طور پہ بری زندگی گزاری ہوگی جہنم ہے۔ اور یہ بیسک مقدمہ کہ اس خدا نے خود آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا چاہتا ہے آپ سے، کیونکہ اس کے مقابلے میں بڑی کمپلیکیٹڈ فلاسفیز ہیں جس میں اسپرچل ریلیجنز ہیں کہ انسان اپنے اندر جائے، نفس میں غوطے مارے، پھر راز کھلیں گے ان کے اوپر۔ تو مجھے یہ چیز زیادہ سمجھ آئی کہ اچھا اس خدا نے خود اپیرنٹلی رابطہ کر کے انسانیت کو بتایا، چلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے اندر حقیقت۔ اور ویسے بھی ابراہیمک مذاہب اس دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اگر آپ کرسچنز کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ملا دیں، ملت ابراہیم جس کو قرآن کہتا ہے، تو ابراہیمک فیتھس فارم دا بگیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ۔ تو اب یہ میں بلیور کے طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا دین آج بھی دنیا کے اندر، دین بھی اور اس کی میوٹیٹڈ ورژنز بھی دنیا کی سب سے ڈومیننٹ ریلیجس فلسفی ہے۔ رائٹ قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کمپلین کر سکے گا یا اللہ آپ کی دین نہیں مجھے پتہ لگا کدھر تھا۔ تو جب ابراہیمک مذاہب کے اندر دیکھا تو قرآن وہ کتاب تھی جس کو ٹیکنیکل ریزن کی بنیاد پہ ہر انسان پہ فرض ہو جاتا ہے کہ قرآن کو پہلے وہ سلیکٹ کرے اور بائبل کو یا توریت کو بعد میں سلیکٹ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ سیٹسفیکٹری لیول تک کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے اسی لینگویج میں جو اس کا دینے والا اس کو دے کے جس میں گیا ہے۔ فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ مانے یا نہ مانے کہ وہ اللہ کی طرف سے تھے یا نہیں تھے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخصیت تاریخ کی روشنی میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب دی وہ اسی فارم، اسی لینگویج میں ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ یہ چیز آپ حتمی لیول پہ بائبل کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ فار ایگزامپل بائبل حضرت عیسیٰ کی زبان میں موجود ہے ہی نہیں پوری دنیا کے اندر۔ حضرت عیسیٰ ارامیک بولتے تھے، اور بائبل کی جو ارلیسٹ ٹرانسلیشنز ہیں وہ گریک ٹرانسلیشنز ہیں۔ تو آپ حضرت عیسیٰ کی باتیں ہمارے پاس اوریجنلی موجود نہیں ہیں بائبل کے اندر، اینڈ وی نو کہ کتنا کچھ لوز ہو جاتا ہے ٹرانسلیشنز کے اندر۔ اس کے علاوہ توریت کے تو اوریجنز ہی اتنے پیچھے جاتے ہیں ہزاروں سال کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ حضرت موسیٰ ہی کے الفاظ ہیں یا ان کو چینج کیا گیا ہے، نہیں کیا گیا۔ اس کا اوریجن ہے بہت زیادہ وہ گرے ایریا کے اندر ہے۔ سو پیورلی ٹیکنیکل بنیاد پہ اگر آپ ابراہیمک ریلیجنز کے اندر کسی کتاب کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن ہی ہے۔ اس کے بعد جب قرآن کو بالکل خالی ذہن کر کے دیکھا تو ایک ایک کر کے مجھے جو ہے میرے سوالوں کے جواب ملتے گئے، اور جو پرابلمٹک ایریاز تھے وہاں پہ جہاں پہ کوئی ریشنل پرابلم تھا، کوئی مورل پرابلم تھا، وہاں پہ غامدی صاحب جیسے لوگوں کو اللہ نے زندگی میں بھیجا۔ اینڈ آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ اوے فرام دا ٹریڈیشنل جو اسلام کے اسکالرس ہیں، اسلام کے اسکالرس جو ماضی میں ہیں، پریزنٹ میں ہر جگہ کہتا ہوں ان کو 10 آؤٹ آف 10 نمبر ہیں ان کے۔ انہوں نے جتنی خدمت کی ہے اسلام کی، جتنا اللہ نے ان کے تھرو اسلام کی چیزوں کو واضح کیا دنیا کے اندر، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن وہ جو 20-30% مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ بہرحال غامدی صاحب سے مجھے سمجھ آیا۔
اور پھر قرآن کے اندر ایک ایسا بڑا معجزہ ہے کہ جو مسلمانوں میں زیادہ باسط بھائی ڈسکس نہیں ہوتا، حالانکہ یہ ایک ہی ایسپیکٹ اگر مسلمان دنیا تک پہنچا دیں قرآن کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں، تو شاید اور کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہے گی کہ خدا حقیقت ہے اور قیامت حقیقت ہے۔ اور یہ ایسپیکٹ مجھے جاوید احمد غامدی صاحب کی طرف بہت کلیئرلی سمجھنے کو ملا، بیکاز یہ ایسپیکٹ کو ری ڈسکور کیا امام فراہی نے، اور وہ ایسپیکٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو صرف دنیا میں ایک نبی نہیں آخری بھیجا کہ جو لوگوں کو پیغام دے۔ یہ ذرا میں 5 منٹ لوں گا اس بات پر، لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی جی بالکل۔ قرآن ڈفرینشیٹ کرتا ہے نبی اور رسول کے اندر۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی وہ ذات ہوتی ہے جس کو کسی قوم میں اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں تم اپنی قوم کو میرے بہاف پہ جا کے میرا پیغام دے دو۔ نبی کی بات ماننے یا نہ ماننے کے دنیا کے اندر کوئی کانسیکوینسز نہیں ہوتے، لیکن وہ نبی جن کو رسول بنا کے بھیجا جاتا ہے، وہ جب اپنی قوم کے پاس آتے ہیں تو وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ پیغام دیں گے، کو ماننے یا نہ ماننے، دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں، قیامت کا فیصلہ ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ رسول الٹیمیٹم لے کے آتا ہے اپنی قوم کے لیے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ تمہاری طرف آ گیا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ حق اور سچ کو واضح کروں گا، اس کے بعد جو میری بات مانے گا اس کو دنیا کے اندر ریوارڈ کیا جائے گا، جزا دی جائے گی، اور جو پھر بات سچ واضح ہونے کے بعد قوم میں سے میری مخالفت کرے گا، بات نہیں مانے گا، اس کو دنیا کے اندر سزا دی جائے گی، اور وہ سزائیں بھی بتا دی گئی کہ کیا دی جائیں گی۔ یعنی کہ اگر تو رسول کو حمایت نہیں ملتی تو نیچرل ڈیزاسٹر سے سزا آتی ہے، رسول کو حمایت ملے گی تو اس کے ساتھیوں کے تھرو آئے گی، رسول کے ماننے والوں کو دنیا میں اقتدار دیا جائے گا۔ ذرا سوچیں کہ ایک عرب کے اندر ایک ایسا انسان جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں، کوئی ملٹری بیک گراؤنڈ نہیں، کوئی اسٹریٹجی کا بیک گراؤنڈ نہیں، وہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رسول کے تھرو جو خدا اپنی ججمنٹ کی دنیا کے اندر عدالتیں لگاتا ہے، یہ پروف ہے اس قیامت کا جو مرنے کے بعد لگے گی، جو وہاں پہ ججمنٹ ہوگی، میں دنیا کے اندر اس کا لیبارٹری ٹیسٹ خدا کر کے دکھا رہا تمہیں میرے تھرو۔ اور رسول یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، قوم عاد، قوم سمود، یہ حضرت نوح کی سٹوریز ہیں، یہ ساری حضرت لوط کی سٹوریز، یہ کوئی رینڈم انسٹنسز نہیں تھے کہ کہیں کسی سوسائٹی میں گناہ تھا تو اللہ نے وہاں پہ عذاب بھیج دیا۔ یہ جب رسول کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا تو اس کے منکرین کے بارے میں کیا معاملہ کیا اللہ نے، اس کی ڈیٹیلز تھیں۔ یہ دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے، جو کہ نون ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ ایسا معاملہ جس پہ ہسٹورینز سٹنڈ ہیں کہ یہ ہوا کیسے ہے۔ اور آپ دیکھیں 23 سال کے اندر ایگزیکٹلی جیسے یہ امپاسبل دعویٰ کیا گیا اسی طرح یہ ہوا۔ صرف عرب کی سطح پہ نہیں ہوا، یہ عالمی سطح پہ ہوا۔ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے، ایجپٹ، بیزنٹائن، پرشیا، ان خطوط کے الفاظ دیکھیں کہ میں اللہ کا رسول آ گیا ہوں، تم لوگوں کو پتہ ہے کہ عرب کے اندر کیا معاملہ ہوا، بات مانو گے بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے مغلوب ہو جاؤ گے، خدا کی سزا ہوگی تمہیں، رسول کے منکرین کے طور پہ۔ ٹھیک ہے، تو رسول اپنے امیجیٹ آڈینس کے لیے خدا کی ججمنٹ بن کے آتا ہے، امیجیٹ آڈینس کے لیے، اور وہ خدا کی ججمنٹ کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے، اور قرآن اسی پوری انسٹنس کا بیان ہے۔ یہ معاملہ جب مجھے پتا چلا باسط، میری زندگی بدل گئی۔ I read Quran from this perspective and it's the most miraculous book on the face of this planet. کہ یہ ہوا کیسے؟ یہ وہی بات ہے، آخری بات کہوں گا پھر یو کین ٹیک اوور، کہ فار ایگزامپل آج منگولیا کے اندر کو بندہ ہے اور وہ وہی دعویٰ کرے جو، فار ایگزامپل اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی رسول نہ ہوتے، اور آج منگولیا میں کوئی بندہ اٹھتا اور کہتا بھی میں اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میری دنیا میں عدالت لگائیں گے میرے امیجیٹ مخاطبین کے لیے، اور وہ منگولیا کے لوگوں کو اپنا امیجیٹ مخاطب بناتا، وہاں کمپلیٹ وکٹری اچیو کرتا، اور اس بندے کا کوئی پیچھے ملٹری بیک گراؤنڈ نہیں ہے، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جس طرح چنگیز خان ٹائپ لوگوں کا ہوتا ہے، الیگزینڈر دی گریٹ کا ہوتا ہے، وہ ایک ٹریڈر ہے عام سا، اور وہ منگولیا میں کمپلیٹ وکٹری اچیو کرے، پھر وہ خطوط بھیجے روس کے صدر کو، چائنا کے صدر کو، امریکہ کے صدر کو، ایگزیکٹلی یہ کلیم کر کے کہ میں خدا کی ججمنٹ ہوں، رسول ہوں، بات مانو گے بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے مغلوب ہو جاؤ گے، اور وہ تینوں ملک مغلوب ہو جائیں، اور وہ بندہ اور اس کے ساتھی ایبسولوٹ رولرز بن جائیں ان علاقوں کے، اور پھر وہ اس پورے واقعے کو پریزنٹ کریں آپ کے سامنے کہ یار اب یہ کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس میں سب کچھ محفوظ ہے، پلیز کنسیڈر اٹ ایز دا ورڈ آف گاڈ۔ یہ پورا واقعہ پیچھے کھڑا ہوا ہے اس کے ثبوت کے طور پہ۔ یہ اتنا میریکلس واقعہ جو ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو قرآن میں محفوظ ہے، اور المیہ مسلمانوں کا یہ کہ یہ ایسپیکٹ ہم ہائی لائٹ نہیں کر پائے پچھلے اتنے عرصے سے، اور یہ وہ ایسپیکٹ ہے جو صحابہ کو بھی پتا تھا۔ کبھی ان کی تقریریں دیکھیں
جو پرشیا کے اندر جب بیٹل ہوا تھا ان کا سب سے بڑا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، کون سا بیٹل ہوا تھا جو پرشین امپائر کا سب سے ڈیسائسو بیٹل تھا مسلمانوں کے، یرموک ہرمزان تھا، تھا؟ نہیں نہیں، یرموک تھا یرموک کہ تو ادھر، یرموک ہوا تھا بیزنٹائن امپائر کے ساتھ. وہ تو بیزنٹائن، جو اوکے پرشین اچھا، امپائر کے ساتھ ہوا بڑا مشہور ہے، وہ کوئی گوگل کرے گا آ جائے گا، جس میں ہرمزان کمانڈر تھا سامنے. جی 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 وہ جی جی، صحابی جنگ سے پہلے تقریر کر رہے ہیں، پورا رسالت کا قانون ان کو بتا رہے ہیں، پورا رسالت کا قانون کہ کیا ہے. اور ہم مسلمانوں نے اس چیز کا تعارف ہی نہیں کرا، ہم مسلمانوں کو ہی نہیں تعارف اس چیز کا. سو کٹنگ اٹ شارٹ، دس واز دا بگیسٹ گیم چینجر فار می ٹو کم ٹو اے کنکلوژن کہ یار اٹ سیمز ویری لائکلی کہ دس مین محمد ابن عبداللہ واز ان فیکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات صحیح کہہ رہے تھے کہ ہی واز ایکچولی کانٹیکٹڈ بائی another worldly intelligence, another higher intelligence جس نے سب کچھ تخلیق کیا ہے. شاید صحیح کہہ رہے تھے. اچھا حمزہ بھائی، اس کے اندر نا اب یہ آپ نے بڑا زبردست طریقے سے کنکلوسیولی ایکسپلین کیا ہے نا، 100% میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں. لیکن اس کے اندر ایک جو ایکچولی، کیونکہ اب میں اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں، میرا آگے اگلا سوال تھا اسی کے اوپر ہی، تو اس کو اب دین کا، یعنی کہ ہمارا دین فرض پولیٹیکلی اپنے آپ کو نافذ کرنے والا میرا سوال تھا نیکسٹ. تو آپ نے ابھی کیونکہ آلریڈی یہ پوری بات ایکسپلین کی ہے، اس سے ایک جو مجھے خالی اختلاف ہے کہ وہ تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ یار ٹھیک ہے، بس وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، ان کے صحابہ آئے تھے، جس طرح آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب نبی بھیجتے ہیں تو وہ اپنا ان کو وکٹوریس بناتے ہیں اور اس کے بعد بات ختم. ٹھیک ہے، تو یہ کیا مثال نہیں تھی آنے والے لوگوں کے لیے کہ یار ٹھیک ہے، میں اللہ کا نبی تھا، سچا نبی تھا، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، میں نے اپنے صحابہ تیار کیے اور دیکھو ان کی تیاری سے دے ٹوک اوور دا ورلڈ، اب اس کو کنٹینیو کرو آگے. یہ اس سے یہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جس طرح آپ نے اس کو ایکسپلین کیا وہ تھوڑا لمٹ ہو جاتی ہے. باقی ٹھیک ہے، صحابہ ختم ہوئے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹلی ٹرینڈ لوگ جب ختم ہوئے تو کہانی ختم. اب جو ہے وہ بس دنیا نیچرلی اپنے راستے پہ چلے گی جیسے چلنی چاہیے. دیکھیں، میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں جو کہ میں اسکالرز لائک گاندھی صاحب یا باقیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ قرآن سے وہ بات کہہ رہے ہیں اور قرآن سے وہ بات ثابت ہے. قرآن ہی بتائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب سے مستند ڈاکیومنٹ قرآن ہے ہمارے پاس ایز دا ورڈ آف گاڈ. تو وہ یہ بتائے گا کہ یہ جو معاملہ ہوا تھا، کیا یہ یہی والا معاملہ تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سچ میں صحابہ کی ایک ٹیم تیار کی ٹو ٹیک اوور دا ورلڈ، اور ان کی اس طرح جنگی تربیت کی، ایسی ٹیکنالوجیز تیار کی گئیں جس سے دنیا کو ٹیک اوور کیا جا سکے، اور اس کے بعد انہیں دنیا کو ٹیک اوور کرنے کی پریکٹس کر کے دکھائی، اور پھر باقی جنریشنز کو کہا کہ تم لوگ اس کو رول ماڈل کے طور پہ لو اور اس طرح جنگیں برپا کرو دنیا میں. تو کیا ایسی معاملہ تھا؟ قرآن اس کی پوری نفی کے اندر کھڑا ہوا ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ رسول اپنے، قرآن ایک ایک ایسپیکٹ کو کلیئر کرتا ہے رسالت کے حوالے سے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب دنیا میں نبی نہیں، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، تو جس نبی کو رسول بنا کے قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک بڑا خاص قانون ہے اس کے امیجیٹ مخاطبین کے رسول کے. قرآن بتا رہا ہے. قرآن پھر یہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ جب رسول الٹیمیٹم دے دیتا ہے تو اس کے منکرین کے اوپر سزا آتی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو کلیم لے کے آئے تھے کہ پہلے دفعہ نہیں ہو رہا، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. تو حضرت موسیٰ کے دور میں دیکھیں کیا ہوا تھا. حضرت موسیٰ کے دور کے اندر کنعان کے علاقے کو اس وقت کے جو مسلمان تھے بنی اسرائیل ان کو دیا گیا، اور حضرت موسیٰ کو اور قوم کو کہا کہ اب الٹیمیٹم دو اس علاقے کے لوگوں کو، یہ اللہ کا رسول ہے، اس کو ریزسٹ کرو گے تو نہیں بچو گے تم. اور اسی طرح ان کو فتوحات حاصل ہوئی وہاں پہ. قرآن ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کے منکرین پہ دو طرح سے عذاب لاتے ہیں، ایک نیچرل ڈیزاسٹرز کے تھرو، اور اگر رسول کو سپورٹ مل جاتی ہے یا پھر پوری قوم کو فنش آف کرنا مطلوب نہیں ہوتا تو پھر انسانوں کی تلواروں کے تھرو عذاب آتا ہے. فار ایگزامپل حضرت عیسیٰ کے جو منکرین تھے بنی اسرائیل، ان کے اوپر کوئی پوری قوم کو نہیں ختم کرنا تھا تو عذاب قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کیسے آیا کہ رومنز کو مسلط کیا گیا ان کے اوپر. رومنز آئے اور انہوں نے آدھی قوم مار دی، آدھی انسلیو کر لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو صحابہ تھے ان کو ایگزیکٹلی پتا تھا کہ یہ کوئی دنیا میں ایمپائر بلڈنگ کی ایکسرسائز نہیں کر رہے، ہم کوئی سلطنتیں بنانے کی ایکسرسائز نہیں کر رہے، ہم اللہ کے اپنے رسول کے امیجیٹ مخاطبین سے متعلق فیصلے کو نافذ کر رہے ہیں جو سورہ توبہ کے اندر بیان کیا گیا ہے
سورہ توبہ کے اندر سزائیں بیان کی گئی ہیں ان کی جو رسول کے امیجیٹ مخاطبین ہیں اور مشرک ہیں، ان کے لیے سزائے موت ہے۔ تو اگر آپ اس کو ہمیشہ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ آج انڈیا کے ہر مشرک کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آج ہمارے پہ فرض ہے اور ہم ہر مشرک قوم پہ حملہ کریں اور سارے مشرکوں کو چن چن کے قتل کرنا شروع کر دیں۔ قرآن اس کی نفی میں کھڑا ہوا ہے، کیونکہ قرآن آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ سزا رسول کے امیجیٹ مخاطبین کے لیے ہے صرف۔ اس کے بعد اہل کتاب کے لیے پولیٹیکل سبجوگیشن کی سزا قرآن خود بتا رہا ہے کہ رسول کے امیجیٹ مخاطبین کے لیے۔ تو قرآن جب خود کہہ رہا ہے کہ امیجیٹ مخاطبین کے لیے ہے اور بعد کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو پھر میں اور آپ اس کو کیسے بعد کے لوگوں کے اوپر جو ہے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ آپ صحابہ کو بھی دیکھیں، صحابہ نے جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے تھے، جب خط بھیج دیا تو وہ کنگ اور اس کی آرمی اور سلطنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رسول تھے اللہ کے، تو رسول کے ساتھ قانون کی زد میں آ گئی۔ اب وہ ججمنٹ کی زد میں آ چکی ہے، وہ رسول کے کیا بن چکے ہیں؟ امیجیٹ مخاطبین بن چکے ہیں۔ رائٹ، آپ دیکھیں صحابہ نے بھی ایک انچ قدم آگے نہیں بڑھایا ان علاقوں سے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں بخاری اور مسلم کے اندر، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پورا پروکلیم کر رہے ہیں کہ جہاں پہ خطوط گئے ہیں یہ سب اللہ کے قانون کی زد میں آئیں گے، یہ گریں گی سلطنتیں۔ اب دیکھیں اس کے آگے صحابہ نہیں جاتے، اور صحابہ جب جاتے بھی ہیں تو اس پورے قانون کو علل اعلان بیان کر رہے ہیں وہاں جا کے کہ رسول کے مخاطبین کے ساتھ خاص قانون ہے جس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے۔ صحابہ کے بعد پھر جتنی بھی فتوحات ہوئی یا بیٹلز ہوئے وہ اس وقت کے نارم کے لحاظ سے ہوئے۔ اس وقت تو کسٹم ہی تھا ایمپائر بلڈنگ، جو بڑی سلطنت تھی وہ انویڈ کرتی تھی، لینڈ حاصل کرتی تھی، اس کو اپنا پارٹ بنا لیتی تھی، تو وہ تو عرف تھا، یعنی معروف طریقہ ہی اس وقت وہ تھا۔ تو صحابہ نے جو کیا وہ رسول کے ساتھ ایک خاص قانون کو اس کے امیجیٹ مخاطبین کے اوپر امپلیمنٹ کیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے اس وقت کے معروف طریقے کو اپنایا، سلطنت کو بڑھایا، جنگیں کی، سلطنت کے پارٹ بنے، سلطنت کے پارٹ علیحدہ ہوئے، وہ معروف طریقہ تو وہ خدا کا فرض نہیں ہے تمام مسلمانوں کے اوپر۔ آج کے دور میں جہاد بالکل جائز ہے، قرآن کہتا ہے کہ سیلف ڈیفense کے لیے جائز ہے، قرآن کہتا ہے کہ ظلم اور عدوان کے خلاف جہاد جائز ہے، بالکل، لیکن کسی کے ایمان اور کفر کے اوپر جہاد کرنا، یعنی وہی پریکٹس اپنا لینا کہ تلواریں نکال لینا، ملکوں کی سرحدوں پہ کھڑے ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرح الٹیمیٹم دینا کہ اب یا ایمان قبول کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا علاقے سے نکل جاؤ یا جزیہ دو، یہ ساری کام کرنا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، ان کے امیجیٹ مخاطبین کے لیے۔ اب اس بیس پہ جنگ اور جہاد نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، قرآن اس بارے میں بالکل کلیئر ہے۔ البتہ اب جہاد کس بارے میں ہوگا؟ جو ظلم اور عدوان کے خلاف جہاد ہے، بالکل ہر مسلمان جو ہے اس کا مکلف ہے قیامت تک، اور سیلف ڈیفense اینڈ ظلم اینڈ عدوان، اس پہ تو بالکل بھی نہیں رکا، اس پہ آپ کریں۔ اور اگر آج کے دور میں دیکھیں نا، نیشن سٹیٹس کا دور ہے، اب وہ دور بھی چلا گیا کہ جب جنگ کرتے تھے، ریاستوں کے بارڈر بڑھتے تھے، کم ہوتے تھے، وہ عرف بھی ختم ہو گیا۔ اگر فار ایگزامپل وہ والا عرف واپس آ جائے، نیشن سٹیٹ کا دور ختم ہو جائے، پھر دوبارہ ایمپائرز کا دور شروع ہو جائے، تو مسلمان پھر اپنی باؤنڈریز بڑھانے کے لیے جنگ کریں، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اچھا حمزہ بھائی، اب اس کے اندر آپ نے میں جو فوزان کے ساتھ آپ کی پوڈ کاسٹ تھی اس کے اندر آپ نے بڑا کلیئرلی بتایا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ بریفلی یہاں پہ بھی بتا دیں کیونکہ اس کے اوپر میرے کچھ سوالات ہیں، کہ دین کو دنیا میں قائم کرنا فرض نہیں ہے۔ آپ نے یہ بڑا کلیئر دو ٹوک پوائنٹ آف ویو دیا نہیں تھا۔ دیکھیں، قائم کرنے سے پہلے مجھے بتائیں قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ مطلب دنیا میں مطلب مسلمان، اگین وہی مسلمان ڈومینیٹ کرنے چاہیے دنیا کو۔ آپ نے کہا یہ فرض نہیں ہے، اس طرح پولیٹیکلی دیکھیں، پاور میں ہونا چاہیے اکنامکلی ڈومینیٹ کرنے چاہیے، پولیٹیکلی ڈومینیٹ کرنے ہر چاہیے، حساب سے، جی پولیٹیکلی، دیکھیں اکنامکلی، یہ میری بھی خواہش ہے، یہ آپ کی بھی خواہش ہے، ٹھیک ہے، یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے، لیکن کیا خدا نے ہمارے پہ یہ فرض کیا کہ مسلمان اکنامکلی اور پولیٹیکلی ڈومینیٹ کریں؟ فرض نہیں کیا ہمارے اوپر، یہ ہماری خواہش ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب کوئی سسٹم ڈومینیٹ کرتا ہے دنیا کے اندر تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ فار ایگزامپل جب مسلمانوں کا گولڈن ایج تھی دنیا کے اندر، جب مسلمان اکنامکلی رول کر رہے تھے، پولیٹیکلی رول کر رہے تھے، بہت بڑی فورس تھے، تو اسلام کو ایکسیپٹ کرنا بھی لوگوں کے لیے بڑا آسان تھا۔ جیسے آج ویسٹرن تہذیب دنیا پہ حکومت کر رہی ہے تو اس کی چیزیں اپنانا بڑا
ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے. تو یہ بھی حقیقت ہے. لیکن اسلام کو اکنامکلی اور پولیٹیکلی طاقت کے زور سے دنیا پہ حکمرانی کروانا کیا اللہ نے میرے پہ فرض کیا ہے؟ اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جہاد کر نہیں میرے پہ فرض نہیں کیا، وہ آپ پہ بھی فرض نہیں کیا. ہماری خواہش ہے، اور میں تو کہتا ہوں اخلاقی طور پہ ہمارے پہ اخلاقی طور پہ یہ بات فرض ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے مسلمانوں کی اکانومی اچھی ہو، ہماری پولیٹیکل روایات اچھی ہوں، ہماری اخلاقیات اچھی ہوں، یار ہم دنیا میں ایک عزت دار طریقے سے جی سکیں. مسلمان ملک آپس میں یار ایک یونیفائڈ بلاک بنا سکیں جیسے یورپین یونین ہے. یہ کس کی خواہش نہیں ہوگی؟ کوئی بھی ایک شعوری مسلمان جو ہے اس کی خواہش کرے گا. لیکن خواہش ہماری ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرض نہیں کیا مسلمانوں کو. تو اب یہاں پہ جو میرے دماغ میں جو ایک چیز پھنس گئی ہے، قرآن میں 7 دفعہ خلیفۃ الارض استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اور حضرت آدم علیہ السلام مسلمان تھے، اللہ کے نبی تھے، اور ان کو خلیفۃ الارض کہہ کے، اب خلیفہ کا ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے مطلب کو اگر آپ لک اپ کریں گے عربی میں تو سب سے پہلا رولر کا آتا ہے، اس کے بعد سکسیسر کے میننگ میں بھی آتا ہے، ریپریزنٹیٹیو کے ہر طرح کے میننگ میں آتا ہے. خلیفۃ الارض کہا گیا انسان کو، ٹھیک ہے، اور اوریجنل آدمی ہمارے بلیفس کے حساب سے بھی مسلمان، حضرت آدم مسلمان تھے، نبی تھے. بعد میں ظاہر ہے کہ چیزیں تھوڑی سی گڑمٹ ہوتی چلی گئیں، پھر نئے ریلیجنز نکلنا شروع ہو گئے، پیگنزم اور یہ اور وہ، اور پھر بعد میں یہودی کرسچنز یہ وہ سارے کچھ نکلنا شروع ہو گیا. لیکن اوریجنل جو دین تھا وہ اسلام تھا، رائٹ؟ اب یہ وہی میں ایک تھوڑی سی چھوٹی سی انالوجی بھی آپ کو ساتھ میں دے دوں کہ آج آپ کو پتا ہے کہ قادیانیوں کا کیا اسٹیٹس ہے پاکستان کے اندر، رائٹ؟ اب کل کو قادیانی سارے کے سارے آپ کی اسمبلیوں میں بھی ساری سیٹیں قادیانیوں کی ہوں، پرائم منسٹر بھی آپ کا قادیانی ہو، پریزیڈنٹ بھی آپ کا قادیانی ہو، آپ برداشت کریں گے؟ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے یہ چیز. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کیسے ایکسیپٹ کر لیا کہ بھائی ہم اوریجنل مسلمان آئے تھے، خلیفۃ الارض بنا کے بھیجے گئے تھے، یہ بعد میں کرسچن ہو گیا، یہودی ہو گیا، دوسرے ریلیجنز والے ہو گئے، یہ پہلے تو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا دین بنایا. ہماری پہلی پستی یہ تھی کہ ان کا دین ایکسیپٹ کر لیا، دوسری پستی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو پاور میں لانا شروع کیا، اس کو برداشت کر لیا، تیسری پستی یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا، اس کو بھی ہم نے برداشت کرنا شروع کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا میں سے آپ کو انالوجی دے رہا ہوں قادیانیوں سے اور اس یہ اوور آل ورلڈ اسکوپ کے اوپر. تو خلیفۃ الارض کو کیسے ہم جسٹ وہ ہٹا سکتے ہیں کہ یار نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض نہیں کیا؟ دیکھیں ہم نے اس میں 2 چیزیں پوچھی. ایک تو آپ نے انالوجی دی ہے، وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے میرے خیال سے، اور ایک آپ نے بات کی ہے کہ خلیفۃ الارض جو بنا کے بھیجا ہے اس کے حوالے سے. دیکھیں خلیفۃ الارض جو بنا کے بھیجا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارے مسلمانوں کے ہاں ایک خلیفہ ٹرم بن چکی ہے کہ خلیفہ جو مسلمانوں کا امام ہوتا ہے. خلافت ایک اسلامک انسٹیٹیوشن جو ہے بن چکا ہے. قرآن کے اندر اس انسٹیٹیوشن کا کوئی وجود نہیں ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ کوئی اسلامک انسٹیٹیوشن ہے. خلیفہ کا ورڈ استعمال ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ استعمال اس لیے ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کا جو ان کی جگہ پہ مسلمانوں کا لیڈر ہے اس کو کیا کہا جائے، تو اس کو آتا ہے جی خلیفۃ الرسول، کہ رسول کے بعد یہ ان کے خلیفہ ہیں. پھر قرآن میں بھی تو ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حضرت آدم کو جو خلیفہ کا، میں اس پہ آ رہا ہوں کہ وہ کس نوعیت کا ورڈ ہے خلیفہ. وہ یہ والا نہیں ہے خلیفہ امام، وہ خلیفہ اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ ذکر کیا ہے کہ فرشتوں کے سامنے اپنی سکیم رکھی اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے پاس ارادہ ہے اور اختیار ہے، میں یہ زمین پہ ایک مخلوق کو دینے لگا ہوں. تو یہ ارادہ اور اختیار ایکسرسائز کرنے کے حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. یعنی زمین کے اوپر فری ول ہونا اور اس فری ول کو جیسے چاہے استعمال کرنا، اس آزادی کا ہونا. اس کانٹیکسٹ میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد یہ خلیفہ میرا زمین کے اندر، یہ نائب ہے میرا زمین کے اندر. کیونکہ دیکھیں فرشتوں کا اعتراض اس پہ کیا ہے کہ یا اللہ یہ تو خون خرابہ کرے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہوتے کہ میں وہ والا خلیفہ اپوائنٹ کروں جو مسلمانوں کا امام ہے، جو کہ جس ٹرم میں مسلمان اس کو لیتے ہیں، تو فرشتوں کا اعتراض تو بنتا ہی نہیں کہ خون خرابہ کرے گا. فرشتے کہہ ہی رہے ہیں کہ خون خرابہ اس لیے کرے گا کہ یا اللہ آپ اس کو اپنی طرح اختیار بھی دے رہے ہیں، ارادہ بھی دے رہے ہیں، یہ آزادی دے رہے ہیں کہ جس طرح اس کو استعمال کرے تو غلط استعمال بھی کرے گا اس کو. تو اس سینس میں خلیفہ کا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے ارادے اور اختیار کے حوالے سے میرا خلیفہ ہے دنیا کے اندر. یعنی کہ اگر حضرت آدم مسلمان نہ بھی ہوتے، اللہ کے نبی نہ بھی ہوتے، فار ایگزامپل ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہوتا، وہ پھر بھی اللہ کے خلیفہ تھے، بیکاز خلیفہ اس سینس میں اللہ نے کہا ہے کہ اپنے اختیار کو استعمال کرنے کی پوری طاقت رکھے گا دنیا کے اندر. اس حساب سے خلیفہ کہا تھا. اس ٹرم میں نہیں کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کا جو ہے لیڈر ہوگا. یا دنیا کو لیڈ کرے گا.
نہیں، اس حوالے سے نہیں کہا تھا. وہ یہ کہا تھا کہ میرا جو ارادہ اور اختیار کو ایکسرسائز کرنے کی فریڈم ہے، یہ اس کو دنیا کے اندر میں دے رہا ہوں، اور اس کے اس ارادے اور اختیار کو ایکسرسائز کرنے کے آگے کوئی ہرڈل نہیں بن سکتا. اس لیے آپ دیکھیں فرشتوں اور جنات کو کہا تھا اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی آج وہ بات پوری ہوئی کہ دیکھیں تمام مخلوقات کے اندر آج انسان ہی ہے جو کہ سویلائزیشنز بنا رہا ہے، باقی تمام مخلوقات پہ برتر ہے. ساری مخلوقات ایسے لگتی ہیں کہ انسان کے اس ارادے اور اختیار کے سامنے جو ہے سرنگوں ہیں. تو یہ اس حوالے سے کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ مسلمانوں کا جو خلیفہ ایک ٹرم بن چکی ہے اس حوالے سے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، پولیٹیکل خلیفہ کے طور پہ نہیں کہا یہ. اچھا، اوکے. چلے میں اس بات کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. اچھا، آپ کا غامدی صاحب کا مجھے پتہ ہے، تو آپ کا بھی سیم ہے، پولیٹیکل سسٹم ڈیموکریسی ہی ہے سسٹم، آپ سمجھتے ہیں یہ؟ دیکھیں یہ میں بات اس لیے نہیں مانتا کہ گاندھی صاحب کہتے ہیں، میں بات اس لیے مانتا ہوں کہ قرآن بالکل کلیئر ہے کہ امرہم شورا بینہم، کہ مسلمان اپنے اجتماعی معاملات کا فیصلہ باہمی مشاورت سے کریں گے. تو یہ ڈیموکریسی کی طرف اشارہ ہے. وہ باہمی مشاورت کیسے کرنی ہے، کیا اس کو کسی قاعدے کا پابند کرنا ہے، یہ مسلمان معاشرہ ڈیسائیڈ کر لے کہ کیسے کرنا ہے، لیکن امرہم شورا بینہم از اے کمپلیٹ بیسک ڈیموکریٹک پرنسپل. تو حمزہ بھائی، یہ جو بیسیکلی ماڈرن ڈیموکریسی کا شیپ ہے کہ ہر آدمی ووٹ کرے گا، مطلب یہ والا ہی کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح طریقہ ہے؟ بیکاز اگر آپ خلفائے راشدین کا ٹائم بھی دیکھیں تو وہ بھی ایک سرٹن گروپ آف پیپل ہوتے تھے جو آ کے وہ پھر ووٹنگ کرتے تھے، اور وہ سارے جو نہیں، آپ نے وہ تو اس لیے باسط بھائی کہ اس وقت تو ذرائع موجود نہیں تھے کہ ایک ایک بندے سے ووٹنگ جو ہے وہ کرائی جائے. اس وقت تو یہی تھا نا، جیسے آج بھی یو ایس کے اندر الیکٹورل سسٹم ہے کہ ایک قبیلہ مل کے اپنا نمائندہ بھیجتا تھا کہ یار ہمارے بہاف پہ آپ جا کے بات کریں. بنی ثقیفہ میں جو ہوا تھا، نمائندے تھے، انصار کے نمائندے، مہاجرین کے نمائندے. تو اس وقت طریقہ ہی نہیں تھا کہ ایک ایک بندے سے ووٹنگ، ہزاروں لوگ تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب رخصت ہوئے 1,00,000 کے قریب صحابہ تھے، تو کیسے ان سے ووٹنگ ہوتی، کیسے کاؤنٹنگ ہوتی؟ کوئی ادارہ ہی موجود نہیں تھا، کوئی روایت ہی موجود نہیں تھی دنیا کے اندر. تو اس وقت تو یہی طریقہ تھا. البتہ آج ہمارے پاس ووٹنگ کے ذرائع موجود ہیں. قرآن بالکل کلیئر ہے اپنی بات کے اندر کہ امرہم شورا بینہم، کہ تمام مسلمان اس پروسیس کے اندر جو ہے شریک ہوں گے. یہ کسی ایک طبقے کی حکمرانی نہیں ہے، جیسے ایران کے اندر مذہبی طبقے کو ویٹو پاور حاصل ہے کہ وہ جو ہے کینڈیڈیٹس کی چھان بین کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ ہوگا. نہیں ہے، اللہ قرآن کلیئر ہے اس بارے میں کہ امرہم شورا بینہم. سارے مسلمانوں سے مشاورت کی جائے گی. اس مشاورت کی فارمز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں. پہلے پرائمورڈیل قسم کی مشاورت تھی کہ لوگ نمائندے سلیکٹ کر لیتے تھے. آج ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں کہ ہم ایک ایک بندے سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے. تو اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے. کسی ایک طبقے کی حکمرانی نہیں ہے قرآن کے اندر. اوکے اوکے. اچھا حمزہ صاحب، اب یہ تو جو تھوڑے ابھی ظاہر ہے کہ ابھی یہ لوگوں کے سامنے بات ساری چلی گئی، دے ول ڈیسائیڈ. اب میں تھوڑے سے جو ہے وہ آپ سے ذرا رینڈم کویشچنس تھے. میں چاہتا تھا کہ جو عام لوگ ہیں، جو لوگوں کے دماغوں میں سوالات آتے ہیں، بہت دفعہ لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں. ایک قرآن کے اندر آیت ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے کہ عورت کو جو مارنے والی جو آیت ہے وہ کافی کنٹروورشل ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں سنا اس کے اوپر، مجھے ابھی تک کوئی سیٹسفیکٹری جواب کہیں سے نہیں ملا. ٹھیک ہے، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر کہ اس کی ایکسپلینیشن، مطلب ظاہر قرآن میں ہے، اس میں کوئی کویشچن نہیں ہے، صحیح غلط کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کہ اس کا کانٹیکسٹ، اس کا بیک گراؤنڈ، کیونکہ آپ بڑی زبردست طریقے سے آپ لوگ غامدی صاحب بھی اسٹڈی کرتے ہیں چیزوں. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر کہ یار وہ میں نے کس اپنی بک میں کانٹیکسٹ بھی میں بات؟ کوشچن لکھا ہے. اچھا اچھا، میں نے اپنی بک میں بھی آخری جو سیکشن ہے نا وہ ہے ہی کوشچن آنسر کی. یہ کوشچن میرا بھی تھا. سو آل دا کوشچنز آئی ہیڈ ایز اے مسلم، اور جو مجھے اس کے جوابات ملے میں نے بک کے اندر جو ہے اس کو لکھا ہے. اچھا. تو اس کو اگین اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین دیز تھنگز ان اے ویری سمرائزڈ مینر، بٹ آئی ٹرائی ٹو سمرائز اٹ دا بیسٹ وے آئی کین. دیکھیں قرآن میں جو یہ فَضْرِبْ ہُنَّ والی آیت ہے، غالباً سورہ چیپٹر 4 ورس 34، یہ بڑی نوٹوریس آیت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا یہ ہے، اگر اس کو سمرائز کیا جائے، پورا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ مرد کو کہا ہے کہ دیکھو اگر عورت بالکل ریبیلین پہ اتر آئے اور ریبیلین اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ اتنا انریزنیبل ریبیلین ہے کہ خاندان ٹوٹنے کا جو ہے موقع پیدا ہو جائے،
اب خاندان ٹوٹنا بہت بڑی ٹریجڈی ہے آج کل تو، کیونکہ ڈیورسز عام ہیں، ڈیورس کے بارے میں سینسٹیوٹی کم ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے شادی کا ادارہ، خاندان کا ادارہ بہت امپورٹنٹ، سب سے امپورٹنٹ ادارہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو قرآن کا خدا ہے۔ خاندان کا ادارہ از دی الٹیمیٹ انسٹیٹیوشن۔ اللہ تعالیٰ خاندان کے ادارے کے بارے میں ہائپر سینسٹیو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ خاندان کا ادارہ جو شادی سے وجود میں آتا ہے، یہ واحد ادارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب میں بچہ بھیجتا ہوں وہ ناتواں بچہ ہوتا ہے، اس کا خیال کرنا بھی اسی ادارے کا فرض ہے، اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا خیال کرنا بھی اسی ادارے کا فرض ہے۔ آج کل ماڈرن نیشن سٹیٹس کے اندر، ایون جو بہت ڈیولپڈ سٹیٹس ہیں، سویڈن، ڈینمارک، ناروے، اس کے اندر جو اولڈ ہومز ہیں یا جو آرفنیجز ہیں، فاسٹر ہومز ہیں، اگر دنیا کے بیسٹ ملکوں کے اداروں کو بھی دیکھیں تو دے آر ناٹ اے ریپلیسمنٹ فار اے اسٹیبل فیملی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ خاندان کا ادارہ بہت کروشل ہے۔ یہ بچہ دنیا میں جو آیا ہے، اس کی سائیکولوجیکل ایموشنل پرورش، اس کی اسپریچول پرورش، اس کی دنیا میں خوشحالی، اس کی آخرت میں خوشحالی، ساری چیز جو ہے اس خاندان نے کرنی ہے۔ صحیح۔ اب اگر عورت کی طرف سے ایسا رویہ سامنے آئے، مرد کی طرف سے آئے، وہ ایک اور جگہ نشوز کا بیان کیا، لیکن قرآن کہتا ہے اگر عورت کی طرف سے نشوز سامنے آ گیا، ریبیلین کا بیہیویئر سامنے آ گیا، اتنا زیادہ ریبیلین کے خاندان، یہ خاندان جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنے ہائپر سینسٹیو ہے، یہ ٹوٹنے کی ورج پہ آ گیا ہے، بچے موجود ہیں، اس کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخری حد تک جاؤ۔ اس آخری حد میں جانے کے اندر اگر کہیں ہاتھ اٹھ گیا مرد کا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس پہ پکڑ نہیں کروں گا، کیونکہ ویسے ہاتھ اٹھانا گناہ ہے، گناہ ہے اسلام کے اندر۔ لیکن اگر خاندان ٹوٹ رہا ہے عورت کے ان ریزنیبل بیہیویئر کی وجہ سے، اس کو بچانے کے لیے کہیں ہاتھ اٹھ گیا تو اللہ کہتے ہیں میں نہیں پکڑوں گا۔ یہ ہے اس کی اسپرٹ 434 کی۔ یہ بالکل کوئی آرڈر نہیں ہے جو دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو مارو، نہیں، یہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں، ایک ایکسیپشن ہے، ایک ریلیکسیشن ہے کہ ویسے ہاتھ اٹھانا بہت بڑا گناہ ہے، اس موقع پہ اٹھا لیا تو میں نہیں کچھ کہوں گا۔ یہ کانٹیکسٹ ہے اس پوری آیت کا۔ ہاتھ اٹھانے کو اب مجھے پلیز کریکٹ کیجیے گا، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ کسی پہ ہاتھ اٹھانا حق تلفی کی کیٹیگری میں آتے ہے، تو حرام نہیں ہے یا سب گناہ ہی ہے؟ یہ حرام بھی ہے، یہ گناہ بھی ہے، لیکن رائٹ، قرآن یہ کہتا ہے کہ اس پرٹیکولر سچویشن میں اگر اٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں I'll let you go، گناہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے اندر بھی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یعنی جو بندہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ دے رہا ہے، جی، آپ ان کے الفاظ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی عورتوں پہ ہاتھ مت اٹھانا، یہ ریپیٹڈلی کہا خطبہ حجۃ الوداع تک کے اندر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے علاوہ قرآن کے اندر عورتوں کا جو سٹیٹس بیان کیا گیا ہے، جو ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، تو اس پورے کانٹیکسٹ کے اندر اچھا یہ بھی ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھایا ہے ہسبینڈ نے، نشان پڑ گیا ہے، تو یہ متفقہ طور پہ مسلمان اس بات پہ کنسنسس ہے کہ اس کے بعد ہسبینڈ کے اوپر کاروائی ہوگی، نشان نہیں پڑ سکتا۔ یہ وہ ہے کہ تعدیب کے لیے اگر ہلکی سی لگ گئی تو اللہ کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا، لیکن اس میں بھی نشان پڑ گیا تو پکڑ ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ایکسٹریم سچویشن میں، بہت ایکسٹریم سچویشن میں ایک ریلیکسیشن ہے ایک ایسے عمل کی جو ادروائز گناہ بھی ہے اور کرائم بھی ہے۔ اور اس میں ایک آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں قرآن ہر معاشرے کے لیے آیا ہے، ہر دور کے لیے آیا ہے۔ آج بھی شہری علاقوں کی روایات اور ہوتی ہیں، دیہاتی علاقوں کی روایات اور ہوتی ہیں۔ شہری علاقوں کے اندر عورتوں مردوں کے رویے کچھ اور ہوتے ہیں، دیہاتی علاقوں کے اندر رویے کچھ اور ہوتے ہیں۔ میری مدر کا بیک گراؤنڈ دیہاتی ہے، ہمارے خاندان کے اندر ایکسٹینڈڈ فیملی میں دیہاتی فیملی ہے، انسٹنسز رہے ہیں کہ عورتیں کئی بہت انریزنیبل ہو جاتی ہیں، مطلب چوکوں میں آ کے مٹیاں ڈالتی ہیں سر کے اوپر، چیخیں مارتی ہیں، برتن مارتی ہیں، بہت انریزنیبل ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ان کے ساتھ ذرا فورس یوز کرنی پڑتی ہے ان کو اندر لے کے جانے کے لیے، اور کئی دفعہ واقعی فورس یوز کرنے سے معاملہ حل ہو جاتا ہے، جو کہ میرے اس ماڈرن ذہن کو بھی اپیل نہیں کرتا۔ لیکن اسلام صرف میرے لیے آج ایک ماڈرن سوسائٹی کے لیے نہیں آیا، وہ رورل سوسائٹی کے لیے بھی آیا ہے، وہ 200 سال پہلے کی دنیا کے لیے بھی آیا ہے، وہ افریقہ کے جنگلوں کے لیے بھی آیا ہے، وہ 600 سال پرانے دور کے لیے بھی آیا ہے۔
تو یہ بھی انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. And again, it's not a commandment, it's a relaxation, it's an exception. اچھا اس چیز کے اندر جو ہے وہ آپ ایک میں انالوجی اس کے اندر میں نے ابھی میرے دماغ میں آئی تھی, اس کو مجھے آپ بتائیے گا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں. جس طرح آپ نے خاندان کی امپورٹنس بتائی, اسی طریقے سے ظاہر ہے وہ حدیث بھی ہے کہ شیطان کا تخت لگتا ہے پانیوں کے اوپر, اور وہ سب سے زیادہ خوش اس سے ہوتا ہے جو گھر توڑ کے آتا ہے. تو آبویسلی خاندان کی امپورٹنس اللہ تعالیٰ کے سامنے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور اس میں ہمارے پاس ملٹیپل ریفرنسز اویلیبل ہیں, جان کی امپورٹنس, رائٹ, کہ ایک جان پوری انسانیت کا قتل ہے, اور وہ ساری چیزیں ہمارے ریفرنسز ہمارے پاس. انالوجی میں یہ کریٹ کر رہا ہوں کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے سور جو کہ اسٹریٹ حرام ہے, اس جان کو بچانے کے لیے الاؤ کر دیا ہے. Exactly. یہ وہی Amazing analogy. Very good. Amazing analogy. کہ وہ ایک ایکسٹریم سچویشن میں ایک ریلیکسیشن دے دی ہے سور کھانے کی بھی. اسی طرح آپ دیکھیں اگر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا پڑے, جی وہ بھی الاؤڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ I will let you go. اسی اسپرٹ کے اندر یہ بات ہے کہ خاندان بچانے کے لیے ہاتھ اٹھ گیا, I will let you go. I will not hold you accountable for it. اور اس کے اندر بھی دیکھیں نشان پڑ گیا تو سزا ہے. یہ وہی, اور اس کی انالوجی اس والی جو جان بچانے والی اگزامپل ہے اس میں ایسے ہی ہے کہ یہ نہیں کہ تم باربیکیو چاپس بنانا شروع کر دو, صرف اتنا کھاؤ کہ جان بچ جائے. اسی طریقے سے Amazing analogy. ہاں Amazing analogy. بالکل یہی اسپرٹ ہے اس چیز کی. یہ اسپرٹ ہے, اور یہی اسپرٹ میں ڈھونڈ رہا تھا بڑے عرصے سے, اور مجھے نہیں ملی, کیونکہ ہر جگہ لوگ کہتے ہیں یار ہلکا سا بس یہ کر دو وہ کر دو, نہیں اس طرح سے نہیں ہے, اس طرح سے نہیں ہے, اور لوگ کنونس نہیں ہو رہے اس بات سے. میرے اپنے ایکسپیرینس میں لوگ ہیں جو متنفر ہو رہے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے, عورتوں کو مارو, اپنی بیویوں کو مارو. لوگ تو کسی بھی بات میں متنفر ہوتے رہیں گے, لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جینوئنلی اسی بات سے ذرا صحیح ایکسپلینیشن نہ ملنے کی وجہ سے متنفر ہو رہا ہے اس چیز سے. Absolutely. اچھا دوسری چیز اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنی بڑی ضروری ہے. جی کہ دیکھیں شادی کا جو ادارہ ہے نا, اللہ تعالیٰ جس طرح اس کو دیکھتے ہیں وہ آج آپ اور میں شاید یا ہماری ماڈرن سوسائٹی اس کو اس طرح نہیں دیکھتی. ہمارے لیے شادی بس بن گیا ہے ایک رومانٹک افیئر بن گیا. اللہ تعالیٰ کے لیے یس اٹس اے ایموشنل افیئر, ظاہر بات ہے محبت ہوگی تو انسان شادی کرے گا, بٹ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایک ادارے کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے, خدا کے لیے یہ بہت سب سے سیریس ادارہ ہے, انسٹیٹیوشن ہے. ہمیں پتہ ہے کہ انسٹیٹیوشن کے اندر جب تک رولز ڈیفائن نہ ہوں انسٹیٹیوشن چل نہیں سکتا, چاہے وہ چھوٹا انسٹیٹیوشن ہو یا کوئی بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہو. بالکل. اس شادی کے انسٹیٹیوشن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رولز کو ڈیفائن کر دیا کہ کون کیا کرے گا. اس کے اندر مرد کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, عورت کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. ہسبینڈ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں, کیونکہ وہ زیادہ رسپانسبلٹیز پہ ڈالی ہے تو اس کو اختیار بھی ایک درجہ زیادہ دیا ہے. اختیار زیادہ دینے کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسا ڈس ایگریمنٹ پیدا ہو جائے جہاں پہ دونوں اڑ گئے ہیں تو کس کی بات مانی جائے گی؟ کوئی تو فیصلہ کن بات ہونی چاہیے. تو اس میں ہسبینڈ کو کیونکہ فائنینشیل رسپانسبلٹی اس پہ ڈالی ہے تو اس کو ایک رینک ہائر دے دیا کہ ڈیڈ لاک ہو جائے گا تو تمہاری رائے پریویل کرے گی. اس ادارے کے اندر پھر جیسے ہر ادارے میں کسی کرائم پہ سزا دینے کا بھی اختیار ہوتا ہے. وہ اختیار کس کے پاس ہوگا؟ تو جو ہیڈ ہے اس کے پاس اختیار ہوگا. فار ایگزامپل میجر جو ہے وہ لیفٹیننٹ کو کسی بات پہ سزا دے سکتا ہے. کیا لیفٹیننٹ بھی میجر کو کسی بات پہ سزا دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا, کیونکہ اس کا رینک کم ہے. تو اگر لیفٹیننٹ ریبیلین کرے گا میجر اس کو سزا دے گا. سوال ہی پیدا ہوتا ہے اگر میجر ریبیلین کرے گا لیفٹیننٹ کیا کرے گا؟ یعنی کہ اگر ہسبینڈ جو ہے وہ ریبیلین اختیار کر لے اور وہی بیہیویئر اختیار کر لے کہ میرج ٹوٹنے کے در پہ آ گئی ہے, تو کیا بیوی کو بھی اختیار ہے کہ وہ اس کو مارنا شروع کر دے یا ہاتھ اٹھا دے یا سزا دے اس کو؟ اللہ تعالیٰ کہتے نہیں. لیفٹیننٹ یہ کر سکتا ہے کہ وہ ریزائن کر دے, تو بیوی کو اختیار دیا کہ وہ ریزائن کر دے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شادی ایک ادارہ ہے, اور صحیح طریقہ دیکھنے کا اس کو یہ. آج ہم ایک ایسے دور کے اندر ہیں جہاں پہ ہم شادی کو ایز اے سیریس انسٹیٹیوشن نہیں دیکھتے, صرف ایک ون ایسپیکٹ آف اٹ دیکھتے ہیں, ایک رومانٹک افیئر ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ڈیورس ریٹس کہاں تک پہنچ چکے ہیں.
اسی لیے آپ دیکھیں کہ شادی ایک مذاق بن چکا ہے، بچے رول جاتے ہیں، اور بچوں کے اوپر امپیکٹ کیا ہوتا ہے ڈیورسز کا اور سپریشنز کا، اس پہ کتابیں تک لکھی جا چکی ہیں۔ ایک تباہی. میں انٹرسٹنگ کتاب پڑھا تھا، میں رائٹر کا نام ذہن میں رکھ کے اب نہیں آ رہا، لیکن اس کتاب کا ٹائٹل ہے The Impact of Absent Fathers on Daughters۔ میں نے اس کے پہلے 30-35 پیج پڑھے ہیں اور آئی ایم شاکڈ کہ کتنے پروفاؤنڈ امپیکٹ ہوتے ہیں بچوں کے ذہن کے اوپر جب فیملیز ٹوٹتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایز اے ادارہ دیکھتے ہیں۔ بہتر ہوگا اگر ہم بھی اس کو ایک ادارے کے طور پہ دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی یہ بات کہ کیوں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مرد اور عورت بالکل ایکول ہیں، لیکن ہسبینڈ اور وائف کے رول میں جب آتے ہیں تو ہسبینڈ کا ایک درجہ اوپر دے دیا اللہ نے۔ تو وہ اس زاویے سے دیکھیں گے تو چیزیں بالکل اپنی ٹھیک جگہ پہ بیٹھ جائیں گی اور کوئی مورل یا ریشنل اعتراض پیدا نہیں ہوگا۔ رائٹ. اچھا عبداللہ بھائی، دوسری ایک چیز بہت سارے لوگوں کے دماغ میں جو دین سے دور بھی کر دیتی ہے، جو دین میں ہوتا ہے اور جو دین میں نہیں ہوتا وہ پھر اور ہی ان چیزوں سے دور گیا، نیو بورن بچے جو ہوتے ہیں ان کی ڈیتھس، یا وہ ہینڈی کیپڈ ان سم شیپ اور فارم ہوتے ہیں، اس کے اندر پھر لوگوں کے دلوں میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ یار کہ یہ کس طرح کا اللہ ہے کہ جی اتنا ظالم، اتنے سے بچے کی جان لے لی، یا اتنے سے بچے کو پوری زندگی کے لیے اپاہج کر دیا، یہ کر دیا۔ اس کو آپ کس طریقے سے، یعنی کہ عام انسان کے لیے آپ کس طریقے سے یہ I'm pretty sure یہ آپ کی بھی جرنی میں آیا ہوگا سوال، تو آپ نے کس طریقے سے اس کا وہ ڈھونڈا کہ یار یہ کیا ہے، بلا ہاؤ ڈو یو ایڈریس دس؟ دیکھیں، یہ بہت آپ نے اچھا سوال کیا، کیونکہ یہ جو بھی ایتھیسٹ یا ایگنوسٹک یا مذہب سے دور جو طبقہ ہے یا جو مذہب کے خلاف ہے، اسے ڈس ایگری کرتا ہے، اس کا سب سے بڑا آبجیکشن جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسا نظام بنایا جس کے اندر ایول بھی بہت زیادہ ہے، جنگ و جدال ہے، قتل و غارت ہے، زیادتی ہے، اور پلس ایک تو نا کہ انسان کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ بہت معاذ اللہ ظلم ہو رہا ہے، کہ وہ کہتے ہیں جو ملحدین ہیں یا جو مذہب پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اپاہج بچے پیدا ہو رہے ہیں، ڈسیبلڈ بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو کس طرح کا خدا ہے، یہ کیا کر رہا ہے خدا؟ لیکن قرآن، اگین آئی ایم ویری امیزڈ بائی دا قرآن کہ وہ بڑے سمپل طریقوں سے ان چیزوں کا جواب دیتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آئیڈیل ورلڈ جو ہے رہنے کے لیے، آئیڈیل ورلڈ وہ بھی بننی ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے، پیراڈائز کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ دنیا آئیڈیل ہے امتحان کے لیے۔ ادھر ہر چیز امتحان ہے، دے کے بھی امتحان ہے، لے کے بھی امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دنیا امپرفیکٹ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کا ظہور ہوگا وہ جنت کے اندر ہوگا۔ یہ دنیا تو امپرفیکٹ در امپرفیکٹ ہے، تو اس کے اندر چاہے معذور بچے پیدا ہوں یا چاہے ظلم اور عدوان نظر آتا ہے، ہمیں جو ہے بڑی ڈسپیرٹی نظر آتی ہے امیر میں غریب کے اندر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ اس کے اندر، یہاں اس دنیا کے اندر آنے والے جو باشعور ہم مخلوقات ہیں ان کا امتحان کیا جائے، اخلاقی امتحان کیا جائے، اور جو اخلاقی طور پہ بہترین پھر لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی ہمیشہ کی دنیا کے لیے اسی دنیا سے سلیکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈسیبلڈ بچے پیدا ہوتے ہیں یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ تو سیدھا جنت میں جائیں گے، چاہے وہ مینٹلی ڈسیبلڈ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا تو امتحان ہی نہیں ہے، لیکن جو ارد گرد لوگ ہیں ان کے لیے وہ امتحان بن جاتا ہے۔ اس لیے جو فزیکلی ڈسیبلڈ لوگ ہیں وہ ہمارے لیے ایک تربیت کا بھی سامان ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس آدمی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، میرے پاس آنکھیں ہیں، یار آئی شوڈ بی گریٹفل۔ اور پھر یہ میرے لیے یہ بھی امتحان ہے کہ میں جس بندے کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اس کے لیے کیا کرتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ کے بڑے زبردست الفاظ ہیں بائبل کے اندر، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ خدا نے اندھے کیوں پیدا کیے ہیں، تو انہوں نے کہا تاکہ دیکھنے والے جو ہیں وہ دیکھ سکیں۔ تو یہ تمام امپرفیکشنز اس دنیا کی وہ اسی لیے ہیں تاکہ ہماری تربیت ہو اور ہمارا امتحان ہو، اور جو پرفیکٹ دنیا ہے جس کے اندر نہ کوئی اندھا ہوگا، نہ کوئی ڈسیبلڈ بچہ پیدا ہوگا، نہ ظلم و عدوان ہوگا، نہ بیماری ہوگی، وہ والی دنیا تو مذہب کا مقدمہ یہ ہے کہ آگے بڑھنی ہے۔ تو ملحدین کی طرف سے اعتراض جائز ہوتا اگر مذہب کا مقدمہ یہ ہوتا قرآن کا کہ یہ دنیا پرفیکٹ ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی
کریشن کی پرفیکشن کا ظہور ہے. یہ مذہب تو کہہ نہیں رہا. قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے یہ امپرفیکٹ ہے اور یہ بائی ڈیزائن امپرفیکٹ ہے. تو اس لیے یہ کرٹیک جو ہے یہ جسٹیفائڈ نہیں. اور اسی چیز کے اندر جو ہے اگر چلیں یہ تو ایز اے مسلم ہم یہ اس چیز کو اپنے مذہب سے لے سکتے ہیں رائٹ, لیکن جس کا دین سے نہیں ہے تعلق وہ تو پھر یہی بولے گا نا کہ چلو اچھا اس کے لیے مطلب مجھے فیتھ کریٹ کرنا پڑے گا پہلے اور پھر میں اس چیز پہ اپنے آپ کو سکون دے پاؤں گا. لیکن جس بندے کا فیتھ نہیں ہے, جو فیتھ کی ایبسنس ہے, وہ بیسیکلی ایتھیسٹ جس کو کہتے ہیں ہم, تو وہ تو بیچارہ پھر یعنی کہ کنفیوز ہی رہے گا ہمیشہ کہ یار یہ تو اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں مل رہا مجھے. نہیں دیکھیں نا, وہ ایتھیسٹ کو تو پہلے پھر کوشچن نمبر 1 پہ جانا چاہیے نا. ابھی تو یہ بہت بات کی بات ہے. پہلے تو یہ جانا چاہیے کہ یار جس ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیا یہ کائنات اور میں کسی ذہن کا پروڈکٹ ہے, انٹیلیجنس کا پروڈکٹ ہے, یا حادثے کا پروڈکٹ ہے, بلائنڈ فورسز آف نیچر. تو پہلے تو اس سوال کا جواب لینا ضروری ہے, پھر بعد میں یہ چیزیں کون سا آتی ہیں. دین اور کیا. تو یہ کوشچن نمبر 2 ہے جی. کوشچن نمبر 2 ہے یہ کہ پھر خدا کیا چاہتا ہے, کیا اس بات میں کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے کہ دنیا امپرفیکٹ ہے فار دا پرپس آف ٹیسٹ. پھر میں یہ کیوں مانوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, میں یہ کیوں مانوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے واقعی رسول وہ سچ کہہ رہے تھے. تو یہ تو بات کی بات ہے. تو ایتھیسٹ کو تو میں پہلے یہ کہوں گا کہ یار اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم حادثے کا نتیجہ ہے, بلائنڈ فورسز کا نتیجہ ہے نیچر کی, یا پھر اس ساری چیز کے پیچھے کوئی ذہن کار فرما. زبردست. آئی تھنک ویری ویل پٹ آن دس. اچھا دوسری چیز ایک سوال آتا ہے, اگین وہ مسلمان میں کمزور نہیں بولوں گا ان کو, میں بولوں گا جو لوگ ابھی کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور مولدین کا بھی یہ سوال, جب قرآن فائنل ورڈ ہے, اس کے آگے پیچھے کوئی یعنی کہ ظاہر قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی فائنل ورڈ ہے, تو اس کو فائنل فارم میں پٹ کرنا, آپ کو پتہ ہے وہ صحابہ کے زمانے میں اس کو پھر پٹ ٹوگیدر کیا گیا اور اس کو ایک فائنل شکل دی گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کو نہیں کیا تھا کسی ایک جگہ پہ کہ بھائی اب یہ کتاب کی شکل میں جس طرح لانے کا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ انتظامات جو ہے وہ اس لیول کے نہیں تھے جو کہ ایک فائنل ورڈ کے ہونے چاہیے؟ اگین یہ میں ان کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ بالکل میرا بھی اعتراض تھا جی جب میں اپنے ٹین ایج ایئرز میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کو بھیج رہے ہیں, اپنا آخری رسول کو بھیج رہے ہیں, اور اپنی آخری کتاب دینے کی ذمہ داری ڈالی ہے ان کے اوپر انسانیت کو. اور یہ کیسے ہوا کہ جو پاپولر انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی وہ ہمیں یہ بتاتی ہے, جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ سسم دنیا سے رخصت ہوئے, اور قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ رینڈملی کسی نے کوئی ہڈی پہ لکھی ہوئی تھی, کسی نے کچھ چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی, پھر حضرت عثمان کے دور میں ان کو کمپائل کیا گیا, اسکروٹنی سے گزارا گیا. تو یہ کچھ 2+2=4 نہیں ہوتا ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی رسول کو بھیج کے مطلب اپنی کتاب کمپائل کرا کے بھی نہیں گئے, مطلب ایسے ہی چھوڑ دی. لیکن یہ حقیقت نہیں ہے, یہ ایک مسکنسیپشن ہے جو بہت پاپولر ہو گئی ہے مسلمانوں کے اندر. مسلمان اسکالرز نے بڑا کنکلوسیو کام کر کے دکھایا. مفتی محمد عبدو ہیں, اس طرح کے اور بہت اسکالرز ہیں, غامدی صاحب ہیں, جاوید غامدی صاحب, ان لوگوں نے بہت کلیئر کٹ 2+2=4 کر کے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر قرآن جس آرڈر میں ہمارے پاس موجود ہے اس طرح اس کو پڑھوا کے لکھوا کے پھر دنیا سے رخصت ہوئے تھے. یہ آخری 2 سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, ان دونوں سالوں میں حضرت جبرائیل نے آ کے قرآن کو اسی آرڈر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کو پڑھایا. زید ابن ثابت وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے تو لکھا بھی اس کو کہا جاتا ہے عرضہ اخیرہ کی قرات. یہ آخری 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اور پھر دنیا سے رخصت ہوئے. اس کو پھر حضرت ابو بکر کے دور کے اندر ایک کتاب کی شکل بھی دے دی گئی, اور اس کتاب کو پھر حضرت عمر کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ تھی حضرت حفصہ غالباً, ان کے پاس اس کتاب کو رکھوا دیا گیا. حضرت عثمان کے دور میں صرف یہ ہوا تھا کہ مسلمان ایمپائر بہت بڑی ہو گئی تھی اور کچھ دور دراز کے علاقوں کے اندر قرآن پڑھنے کے اندر کچھ اختلافات ہو رہے تھے. تو ان اختلافات کا مداوع کرنے کے لیے حضرت عثمان کے دور میں وہی قرآن کی کتاب جو حضرت حفصہ کے پاس پڑھی تھی, وہی عرضہ اخیرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا کے پڑھوا کے گئے تھے, اسی کو کاپیز بنا کے اس کی بہت ساری تھرو آؤٹ دا ناؤ
بگ مسلم امپائر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا حضرت عثمان کے دور کے اندر. تو حضرت عثمان کے دور میں اسٹینڈرڈائزیشن آف قرآن ہوئی, نہ کہ کمپائلیشن آف قرآن ہوئی. تو یہ اصل مدعا تھا جو کہ ہوا تھا, اور یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے, یہ بہت ڈیمیجنگ مسکنسیپشن ہے مسلمانوں کے یہاں جو بہت پاپولر ہے کہ آپ سسم دنیا سے رخصت ہوئے تو بس ایسی اسکیٹرڈ سا تھا اور حضرت عثمان نے کیا, اس میں کوئی حقیقت نہیں. زبردست, یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. اچھا حمزہ صاحب, اس کو اب ٹورڈز دی ہم اینڈ آف دا پوڈ کاسٹ ہیں, تو میں تھوڑے سے اب کافی ہماری آئی تھنک ہیوی ڈسکشن ہو گئی ہے دین کے اوپر. اب میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو پالیٹکس والی سائڈ پہ میں تھوڑا سا ٹچ اپ کرنا چاہتا ہوں آپ کی, کہ آئی نو آپ تھوڑا اس کو ایڈریس بھی کر چکے ہیں پہلے. ظاہر ہے کہ پہلے آپ پی ٹی آئی کے لیے کافی آپ انوالو تھے پی ٹی آئی میں, آپ نے اس کو کلیئر بھی کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پالیٹکس بس پاور گیم ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اب ظاہر ہے کہ اب مزید آپ دین کی طرف بھی آئے ہیں, وہاں سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ کتنی امپورٹنٹ, اگین آپ کہتے ہیں فرض نہیں ہے, ٹھیک ہے فرض نہیں ہے, لیکن پھر بھی امپورٹنس تو ہے اس کی بہت زیادہ, رائٹ؟ تو آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ ابھی, مطلب آپ تو آلریڈی آپ کو ایک ان ملا ہوا تھا پالیٹکس کے اندر پی ٹی آئی کے تھرو, تو اس کو یہی دینی پرسپیکٹو سے آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ اسی سسٹم میں رہ کے اور اس چیز کو مزید اسٹیبلش کرتے, بجائے اس کے کہ ایک جیسے مجھ جیسا آدمی سے کوئی تعلق نہیں پالیٹکس سے, اب ایک ان ملنا, پتہ نہیں ملتا ہے نہیں ملتا یہ وہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ دینی پرسپیکٹو سے آپ کو اس کو آگے بڑھانا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ آپ نے بالکل چھوڑ دیا پالیٹکس کو؟ یار دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ میں اس لیے پالیٹکس کو ایز اے کریئر نہیں اپنانا چاہتا, بیکاز میں اب ایک فلی پریکٹسنگ مسلمان ہونے کے بعد ذرا بہت زیادہ سینسٹیو ہوں اپنی آخرت کے معاملے میں. ٹھیک ہے. اور اس وقت جس طرح کی پالیٹکس ہو رہی ہے اس کے اندر جھوٹ بولنا بہت کامن پلیس ہو چکا ہے, بڑا عام ہو چکا ہے, اور اس کو غلط بھی نہیں سمجھا جاتا. فار ایگزامپل, پارٹی پالیسی کو ٹو کرنے کے چکر میں آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, بیٹھ کے ٹی وی شوز پہ ایسی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں جس سے شاید کئی باتوں سے آپ اگری نہیں کرتے اور آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہے, لیکن آپ اس کو زبردستی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں بیکاز پیچھے پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے. یہ کسی ایک پارٹی کی نہیں, میں سب پارٹیز کی بات کر رہا ہوں. وہ کام میرے نزدیک گناہ ہے بیکاز آپ جھوٹ بول رہے ہیں بیٹھ کے. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پارٹی غلط کام کر رہی ہے یا غلط بیانی کر رہی ہے, اور اس کو کال آؤٹ نہ کرنا, دنیا میں آپ اس کو جتنا مرضی نارملائز کر لیں, آخرت میں اس کی جواب دہی ہوگی. ایبسولوٹلی. اس کے بعد سیاست کے اندر رہ کر میرا خیال ہے کہ آپ وہ کام سیاست سے باہر رہ کے کر سکتے ہیں جس کی اصل میں ضرورت زیادہ ہے مسلمانوں کو, اور وہ ہے تعلیم اور تربیت کی. مسلمانوں کے اندر فقدان ہی تعلیم و تربیت کا ہے. دنیا کے حوالے سے تو ہے ہی, لیکن اصل جو دینی تعلیم ہے, دیکھیں میں جو باتیں کر رہا ہوں بیٹھ کے یہاں پہ, اکثر میرے پہ تنقید ہی ہوتی ہے کہ جی آپ کوئی اسکالر ہے جو آپ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ میں اسکالر نہیں ہوں, میں ایک شعوری مسلمان ہوں, اور میرے نزدیک جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ ہر عام شعوری مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے. ایبسولوٹلی. مطلب یہ بات کہ پونسٹون فورٹ دوائی کھانے سے سر کا درد ٹھیک ہوتا ہے, اس لیے ڈاکٹر ہونا ضروری تو نہیں ہے, یا ڈسپرین کھانے سے سر کا درد ٹھیک ہوتا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کے یہاں تو سب سے بڑا, پاکستان کے مسلمانوں کے یہاں پرابلم ہی مذہبی اگنورنس کی ہے. اور یہ صرف میں مذہب سے دور طبقے کی بات نہیں کر رہا, جو ایون مذہبی طبقے کے اندر بھی ایک بہت بڑا, سب نہیں, ایک پروپورشن بہرحال موجود ہے جس کے اندر اپنے دین کے بارے میں بڑے اگنورنٹ قسم کے بلیفز پائے جاتے ہیں. تو اس لیے سیاست میں نمبر ون مجھے لگتا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں اپنی آخرت کمپرومائز کر بیٹھوں گا اگر میں فل ٹائم سیاست ایز اے کریئر اپنا لوں. اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ اس کام کی زیادہ ضرورت ہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں ایز اے کریئر, لیکن میں دوسری سائڈ پہ جو ہم عام مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے میں کچھ اگر کر سکوں تو وہ میرے لیے زیادہ اہمیت کی چیز ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا حمزہ صاحب, کلوز کرنے سے پہلے اگر آپ نے یہ فوزان والی پوڈ کاسٹ میں بھی مینشن کیا تھا, کوئی آپ کے کرنٹ اس وقت پروجیکٹس ایسے چل رہے ہیں جو آپ اسی تسلسل کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اسی کی آگے وہ ہے شاخ دینی اس کے اندر, یعنی کہ آپ نے مینشن کیا تھا کچھ آپ آڈیو ویڈیو فارم میں اپنی کتاب کو کسی طریقے سے یا اس کے کچھ واقعات کو کر رہے ہیں, کچھ ایسا ہے ابھی ان پروسیس؟ ہاں جی, میری خواہش یہ ہے کہ میں اگلے 1-1.5 سال ایسے کچھ ویژول کورسز بناؤں جو عام مسلمانوں کے لیے. فار ایگزامپل, اگر میں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے
10 یا 15 منٹ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ پردے کے اوپر ودن اسلام کیا بحثیں ہیں، تو میں 10-15 منٹ میں بڑے عام فہم طریقے سے اس چیز کو سمجھ پاؤں، کیونکہ میں اس بارے میں اس لیے سینسٹیو ہوں کہ عام مسلمانوں کو چیزیں سمجھ آنی چاہیے، کیونکہ میں خود ایک عام مسلمان ہوں، اور جب میں چیزیں سمجھنے کے لیے نکلا تھا تو بڑی مشکل انفارمیشن مجھے میسر آئی، اسکالرلی انفارمیشن، الفاظ بھی بڑے مشکل تھے، ٹرمز بھی بڑی مشکل تھی، کتاب میں بڑی مشکل کچھ معاملات ہوئے، اور میرا ذہن جو ہے وہ بڑا چھوٹا سا ہے، سمپل سا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس طرح کا کانٹینٹ بناؤں کہ میرے جیسا کوئی آدمی اس کو آسانی سے 10 منٹ میں سمجھ آ جائے کہ اچھا موٹی موٹی چیزیں یہ ہیں اس چیز کے بارے میں. تو یہ میری خواہش ہے کرنے کی. اس کے لیے میں یوٹیلائز کرنا چاہتا ہوں جو ملٹی میڈیا کا فارمیٹ ہے، ڈاکیومنٹری کا فارمیٹ ہے. تو یہ ایک میری خواہش ہے کہ پرابلی اف آئی گیٹ ٹو ڈو دس آئی ول بی ویری ہیپی ان دی نیکسٹ ایئر اینڈ ہاف. زبردست. چلے جی حمزہ صاحب کلوز کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ، بڑا زبردست، بہت مزہ آیا مجھے آپ سے بات کرنے میں، اور آئی تھنک ہم تھینک یو سو مچ یار، سیم آئی ہیو دا سیم فیلنگس. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می، اور آپ نے بڑی تحمل سے باتیں سنی یار، بڑے اچھے طریقے سے. ویری گریٹفل نہیں ٹو سر، میں نو یو اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ٹاک ٹو یو. نہیں سر، میں تو آپ سے سیکھنے بیٹھا ہوں، اور آپ نے بڑا زبردست طریقے سے ایک عام فہم انداز میں سکھایا ہے چیزوں کو، اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ جو سنیں گے لوگ ان کے لیے بہت ویلیو ایڈیشن ہوگی اس کے اندر. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو، السلام علیکم. اللہ حافظ.